ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دشت ہے کہ جنون، جس کی رائٹر ہے میمونہ خورشید علی، اس کی یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی یہ آخری ایپیسوڈ کو۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ چھڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی اس کے سہارے چلتا ہوا اندر آیا اور اس چھڑی کو اطمینان سے ایک جانب رکھ کر معروف کے سامنے استادہ ہو گیا۔ السلام علیکم، مجھے ابراہیم نقوی کہتے ہیں۔ اس کا بھاری اور پراثر لہجہ اس کی شخصیت کے بالکل متضاد تھا، لیکن وہ چھڑی جو ان 2 قدموں سے پہلے اس کے بیڈ تک آئی تھی، اسے بھلا وہ کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ یہ میں نے کیا کیا؟ ایک لنگڑے شخص کو کیوں کر اپنا جیون ساتھی بنا لیا؟ میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ یہ کہتے ہوئے مقابل نے اس کا گھونگھٹ اڑ دیا۔ معروف کی نگاہیں بے ساختہ اٹھی اور پھر یکدم ہی جھک گئی۔ اس کی کن پٹیوں پہ سفید بال اور نفیس سی اینک فریم داڑھی اور گہرا گندوی رنگت۔ 45 سال تو اس کی عمر ضرور تھی۔ یکدم ہی اشک آنکھوں میں امڑ آ گئے۔ کیا آپ نے مجھے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ ابراہیم نقوی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے، سو بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ معروف کا دل یکدم تیزی سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ آپ کے گھر والے مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے اور باقاعدہ میری تصویر بھی آپ کے ہاں گئی تھی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا تو… وہ دانستہ خاموش ہو گیا۔ نگاہیں اس کے سراپے پہ تقریباً جمی ہوئی تھی۔ معروف سٹپٹا گئی۔ وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ابراہیم نقوی نے اس خاموشی کو خود ہی توڑا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ جان کر کہ آپ میری زندگی میں آنے کے بعد شاید خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ میں جانتا ہوں میری شخصیت میں کچھ ادھورا پن ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ادھورا پن ہماری دائمی خوشیوں میں کبھی حائل نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں تھوڑا سا افسوس جھلک رہا تھا۔ معروف چاہتی تھی کہ اس وقت کچھ بولے اور صفائی دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ بول نہیں پائی۔ آپ بولتی بہت کم ہے یا اس وقت آپ خاموش ہیں؟ مجھے کچھ تو بتائیے پلیز۔ کہیں آپ کے گھر والے نے آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ اگر ایسا ہے تو میں ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ معروف کے حنائی ہاتھوں کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا، جس کی انگلیاں مضطرب تھیں اور ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن آنسوؤں کا ریلا نکلنے کو بےتاب تھا۔ ہاتھوں کو بھی گود میں رکھتی اور کبھی ایک دوسرے میں پھنساتی۔ ابراہیم نقوی نے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مجھے لگتا ہے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ میں اچھا جیون ساتھی ہی نہیں، اچھا دوست بھی بن سکتا ہوں۔ ان 2 مضبوط ہاتھوں میں معروف کے ہاتھ آئے تو اسے لگا جیسے اس لمحے سے وہ برسوں سے آشنا ہے۔ وہ کپکپاہٹ اور اندیشے جو اس کے ہاتھوں کے اضطراب سے ظاہر ہو رہے تھے، سب یکدم تھم گئے۔ معروف نے ایک بار پھر حیران ہو کر مقابل کو دیکھا۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا، شاید آپ کو کسی نے بتایا نہیں کہ آپ دلہن کے روپ میں غضب ڈھا رہی ہیں۔ مزید یہ انداز کسی ہراساں ہرنی جیسے مجھے مار دینے کے لیے بہت ہے۔ کیا میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا جو آپ اب تک چپ ہیں؟ اس کی ہاتھوں کی گرفت ان نرم ہاتھوں پہ اور سخت ہو گئی۔ معروف کو لگا اس وقت ہاتھ ہی نہیں پورا دل اس کے ہاتھوں میں ہے۔ کیسی تھی اس دھڑکن کی لے؟ کچھ شناسا، کچھ جانی پہچانی سی۔ پھر وہ یکدم ہی سنبھل گئی۔ کون سا وجود تھا جو اس وقت اسے اپنے گھیرے میں لے رہا تھا؟ اس نے اندر اندر خود کو ٹٹولا۔ آس پاس جنید کی خوشبو محسوس ہوئی تو اس نے خود کو سرزنش کی، لیکن کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہی ہے؟ جنید لگتا ہی کیا تھا اس کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے نہیں ہوا معروف، صرف تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اندر جیسے جنید کی آواز ابھری۔ وہ اس سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ کسی جنید کو نہیں جانتی۔ اس نے ابراہیم نقوی کی طرف دیکھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے متعلق آپ کے سب اندازے غلط ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ ابراہیم کے چہرے پہ تبسم بکھر گیا۔ پھر اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے بولا، اگر میرے اندازے غلط ہے تو پھر آپ کا ایسا رویہ کیوں ہے؟ آپ نے اب تک میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے آپ کو جواب دل میں ہی دے دیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکائے ہوئے جھوٹ بولا۔ اگر آپ نے اسی دستور پہ زندگی گزارنے کا ارادہ کیا تو میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ثابت ہو گیا تھا کہ مقابل ٹھیک ٹھاک سچ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اب جو میں نے باتیں کی ان کا جواب کیا وہ بھی دلی کو دے دیا؟ وہ مزید استفسار کرنے لگا۔ ابھی تک آپ نے مجھ سے کچھ ایسا نہیں کہا جس کا جواب دینا ضروری ہوتا۔ وہ ذرا سا جھنجھلائی۔ بہت خوب۔ وہ گویا لطف لیتے ہوئے مسکرایا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ہوش میں نہیں ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ بھی ہوش میں نہیں ہیں۔ وہ استحقاق سے اس کی چوڑیوں سے کھیلنے لگا۔ گہرے سانولے ہاتھ چوڑیوں سے کھیلتے ہوئے آویزوں پہ آ گئے جو سراہی جیسی گردن پہ جھول رہے تھے۔ گردن میں خوبصورت نیکلس چمک رہا تھا جس پہ اس کی نگاہیں آ کر ٹھہر گئی۔ انگشت شہادت سے اس نے نیکلس کے ایک نگ کو چھوا۔ ہر چیز آپ کے وجود پہ سچ کے قیمتی ہی نہیں، حسین بھی ہو گئی ہے، ورنہ یہ نیکلس اتنا حسین نہیں تھا جتنا اس گردن میں اسے نے حسین بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نیکلس کی ڈوری کو ڈھیلا کر دیا۔ اتنے بے ساختہ عمل پہ معروف کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ نیکلس کھل کر ابراہیم کے ہاتھ میں آ گیا جس کو اس نے لبوں سے لگا لیا۔ عمر بھر ہم آپ کو اپنے دل سے لگا کر رکھیں گے۔ آپ ہمارے لیے اس پھول کی طرح ہیں جسے ہم چاہیں گے کہ وہ کبھی نہ مرجھائے۔ اللہ نے آپ کو جتنے اہتمام سے بنایا ہے، آپ کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ آپ ہمارے لیے قدرت کا حسین تحفہ ہیں۔
یہ کہتے ہوئے اس نے معروف کے گرد بازو حائل کر دی۔ وہ جذبات کے زیر اثر آ رہی تھی، لیکن جب اس کی سفید کن پٹیوں کے بال اور سائڈ میں رکھی چھڑی پر نظر جا رہی تھی تو اس کے جذبات سرد ہونے لگتے۔ لیکن سر جذبات کو تپش دیتے ابراہیم نقوی کے الفاظ معروف کو تحلیل بھی کر رہے تھے۔ وہ دوہری کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ فی الحال وہ اس کے پاس سے اٹھ جائے۔ میں ذرا ریلیکس کرنا چاہتی ہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تو ابراہیم نے بے ساختہ پوچھا، کیا میری موجودگی سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اسے تیزی سے جواب دینا پڑا۔ تو پھر میں دراصل ہلکا پھلکا ہونا چاہتی تھی، اس نے بہانہ گھڑا۔ کوئی مسئلہ نہیں، خدمت کے لیے بندہ حاضر ہے۔ ابراہیم کا انداز بالکل بے ساختہ تھا، کوئی دروازے پہ ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس دستک کو واش روم میں بآسانی سن سکتی تھی، لیکن جو کمرے میں موجود تھا وہ اس قدر بے خبر سو رہا تھا کہ اسے کسی دستک کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دستک دینے والا بھی مستقل مزاج تھا، اس کی مستقل مزاجی معروف کو کوفت میں مبتلا کرنے لگی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، کمرے کا منظر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ دستک متواتر ہو رہی تھی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک شائستہ سی خاتون کھڑی تھی۔ اس نے رات کو انہیں دیکھا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جان سکی کہ ان کا ابراہیم سے رشتہ کیا ہے۔ صبح بخیر، وہ اسی شائستگی سے گویا ہوئی۔ آئیے، اندر آ جائیے، معروف جھجکتے ہوئے دروازے کے سامنے سے ہٹی۔ ارے نہیں، ہم لوگ تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، میں تو بس آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آئی تھی۔ معروف شرمندہ ہو گئی اور اس باعث پہ بھی نہ پوچھ سکی کہ ان کے علاوہ اور کتنے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ظاہر ہے 11 بج رہے تھے، میں نے ناشتہ تیار کروا لیا، آپ ابراہیم کو بھی جگا دیں، وہ اسی نرمی سے کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ معروف دروازہ نیم باز چھوڑ کر مڑی تو بستر خالی تھا۔ وہ صوفے پہ ٹک گئی، تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ چھڑی جو رات بھر بستر کے کنارے سجی رہی تھی اب موجود نہیں تھی۔ ظاہر ہے وہ اس کے سہارے واش روم میں گیا ہوگا۔ جیسے ہی چھڑی اور لنگراہٹ کا احساس ہوا، اس کے دل میں دور دور تک ویرانی پھیل گئی۔ جانے وہ کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہتی کہ بیرونی دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ وہ اٹھنا ہی چاہتی تھی جب ایک محترمہ اندر تشریف لے آئی۔ ممانی جان، آپ کے گھر والے آئے ہیں، امی پوچھ رہی ہیں انہیں اندر لے کے آئیں یا آپ باہر آئیں گی؟ میرے گھر سے کون آیا ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل آئے۔ اس کا خیال تھا زیادہ سے زیادہ مہتاب ہی آئی ہوگی، لیکن سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر وہ مجسم حیرت بن گئے۔ ممتاز کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بھرپور احساس سے چور ہو کر بیٹی سے لپٹ گئی۔ معروف کو لگا جیسے کائنات اسی پل تھم گئی ہے۔ کیسا احساس تھا وہ جس کے زیر اثر اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور جی چاہتا تھا کہ وقت یہیں رک جائے۔ اتنی والہانہ محبت اپنی ماں کی طرف سے کم از کم اس نے کبھی نہیں پائی تھی۔ اس وقت اسے ابراہیم دنیا کا سب سے اچھا انسان لگا، جس کا ساتھ پاتے اس کی ماں کی توجہ محبت اس کے نام ہو گئی۔ تم خوش تو ہو نا معروف؟ وہ معروف کے گلے سے لگائے پوچھ رہی تھی اور ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی اور معروف کا دل چاہ رہا تھا کہ ماں کو چیخ چیخ کر بتائے، ہاں میں بہت خوش ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی کہ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ میرے لیے رو رہی ہیں۔ معروف مظاہر کے لیے جس نے کبھی آپ کو خوش نہیں رکھا، آج آپ اس کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ کاش میری زندگی میں ابراہیم پہلے آ جاتا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے تھے۔ تم رو رہی ہو معروف؟ ممتاز نے اسے خود سے لیدا کیا۔ نہیں، یہ آنسو تو بس یوں ہی نکل گئے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آنسو صاف کیا۔ آپ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میرے ساتھ آئی ہیں، لیکن تمہیں فرصت ہی کہاں ہے کہ کسی اور کی طرف دیکھو؟ مہتاب پیچھے ہی کھڑی تھی۔ معروف اس سے لپٹ گئے۔ معروف نے محسوس کیا کہ مہتاب کا انداز خاصا سر تھا۔ آپ لوگ بیٹھیے نا، ان تینوں کو کھڑا دیکھ کر وہی خاتون بولی جو کچھ دیر پہلے معروف کو جگانے گئی تھی۔ مہتاب نے معروف کی طرف دیکھا، اس کی نگاہیں پوچھ رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ معروف خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، جبکہ ممتاز ڈھیلے ڈھالے سے انداز میں ان کے قریب بیٹھ گئی تھی اور ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ چل نکلا تھا، جس سے مہتاب اور معروف نے محسوس کیا کہ وہ دونوں ضرور پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ اتنے بڑے گھر میں ابراہیم اکیلا رہتا ہے؟ ممتاز نے چاروں طرف ستائشی انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پہلے رہتا تھا، لیکن اب نہیں ہوگا، خاتون مسکراتے ہوئے بولی۔ آپ تو اب چلی جائیں گی، تو کیا معروف اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہا کرے گی؟ ممتاز کو پھر فکر مندی نے گھیرا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ابراہیم بھائی گھر سے باہر نہیں جاتے، ان کی سب بزنس ڈیلنگ گھر پہ ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنا بزنس آفس بھی گھر میں ہی بنایا ہوا ہے۔ پھر وہ خاتون ذرا سنجیدہ ہو گئی۔ جب سے ابراہیم بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ان کا اکثر وقت گھر پہ ہی گزرتا ہے۔ پہلے پہل تو وہ اس قدر تنہائی پسند ہو گئے تھے کہ ہمارے ہاں بھی آیا جایا نہیں کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل گئے۔ اب ماشاءاللہ وہ آتے جاتے بھی ہیں، اپنی گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، کسی چیز کی الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں۔ ممتاز مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی اور مہتاب نہ صرف غیر مطمئن تھی بلکہ اپنی ماں اور بھائی سے بدسن بھی تھی۔ ابراہیم بھائی نے اسی وجہ سے شادی بھی؟ مہتاب دبے لفظوں میں بولی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، خاتون نے مہتاب کی بات تیزی سے کاٹی۔ دراصل ابراہیم بھائی کسی کو پسند کرتے تھے اور دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی بہت تھی، لیکن جب ابراہیم بھائی کا اچانک ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈاکٹرز کو ان کی ٹانگ کاٹنا پڑی۔ جب ہی وہ لڑکی ابراہیم بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی، پھر اس نے کہیں اور شادی کر لی۔ اس بات کا ابراہیم بھائی نے بہت اثر لیا، بالکل ہی گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا زخم مندمل ہوتا گیا، لیکن محبت کا زخم دل سے مٹا نہیں۔
جب بھی شادی کا ذکر ہوتا ہے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، حالانکہ مصنوعی ٹانگ لگوانے کے بعد صرف ٹانگ کی لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، ورنہ زندگی کے معاملات پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ہم لوگوں کے بہت اصرار پر انہوں نے اب سے کچھ عرصہ قبل شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ شاید معروف جیسی پیاری لڑکی اللہ نے ان کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ انہوں نے پیار سے معروف کی طرف دیکھا۔ معروف کی بے ساختہ نگاہیں ماں اور بہن کی طرف اٹھی جن کے چہرے سپاٹ تھے۔ اسی اثنا میں ملازم نے میز تواضع کے سامان سے بھر دی۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر کے آئے ہیں، آپ لوگ ناشتہ کیجیے، ہم بس چلتے ہیں۔ مہتاب نے متانت سے جواب دیا اور پھر دونوں کھڑی ہو گئی۔ معروف کا خیال تھا کہ وہ ابراہیم سے ضرور ملیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ چادریں اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ ابراہیم کی بہن انہیں گیٹ تک چھوڑنے گئی۔ جہاں معروف اپنی ماں کی آمد پہ بہت خوش تھی، وہاں ان کا یہ رویہ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ کیا تھا کہ وہ ابراہیم سے بھی مل لیتی، وہ جیسا بھی اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ امی اور مہتاب کو کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا اسے ابراہیم سے محبت ہو گئی تھی، یا یہ کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ابراہیم کسی بھی ایسے رویے سے دل برداشت ہو؟ ابراہیم کی بہن انہیں چھوڑ کر آ چکی تھی۔ فروا اور شامین نے ناشتے میں بہت کچھ بنا رکھا تھا، اور اتنا کچھ آپ کے گھر سے آ گیا، یہ اتنا سب کچھ کھائے گا کون؟ یہ فروا اور شامین کون ہے؟ میری دونوں بڑی بیٹیوں کے نام ہے۔ ماشاءاللہ، میری 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ آہستہ آہستہ تم سب سے متعارف ہو جاؤ گی۔ آپ ابراہیم سے بڑی ہیں یا چھوٹی؟ معروف نے جھجکتے ہوئے ان کے سبھی چہرے کو دیکھا۔ ابراہیم مجھ سے 1 سال بڑے ہیں۔ معروف خاموش ہو گئے۔ ابراہیم کی بہن کو معروف کی خاموشی اچھی نہیں لگی۔ آپ کو نکاح سے قبل ساری صورتحال کا علم تو ہوگا، پھر بار بار آپ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا؟ یہ آپ سے کس نے کہا کہ؟ وہ یکدم تیکھے انداز میں بولی۔ ظاہر ہے میں نے ابراہیم کو قبول کیا ہے تو اپنی رضامندی سے قبول کیا، نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور نہ ہی مجبوری میں، اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میں ان کی کسی بھی کمی کو اپنی زندگی کی کمی بننے نہیں دوں گی۔ ابراہیم کی بہن کے چہرے پہ پرسکون مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے خوشی ہوئی تمہارے خیالات جان کر۔ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے بھائی کے ساتھ دوسری بار زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ سب کچھ کمرے میں ابراہیم بھی سن رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ناشتے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب لنچ ہی کر لیا جائے۔ شاہین اور فروا دونوں ہی بھوک سے بے حال ہو رہی تھی۔ تمہارے ابو اور بہن بھائی کہاں ہیں؟ ابراہیم کی بہن نے اپنی بیٹیوں سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب ناشتہ کر کے دوبارہ سو چکے ہیں، ماں سوائے ہم 2 مظلوموں کے، حتیٰ کہ ماموں جان بھی اندر ناشتہ تناول فرما رہے ہیں۔ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، ایک طرف دلہن بیچاری بھوکھی اور سب ٹھونس رہے ہیں۔ بیٹھو معروف، ناشتہ کرو، یہ کہہ کر وہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ناشتے کے دوران گپ شپ ہوتی رہی۔ معروف نے محسوس کیا دونوں لڑکیاں شوخ مزاج ہیں۔ اتنی سی دیر میں انہوں نے اپنا سارا بایو ڈیٹا اسے بتا دیا۔ ناشتے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اس کے بعد جب گھر میں صفائی ستھرائی کا سلسلہ شروع ہوا تو ابراہیم کی بہن خود اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کے جہاں ابراہیم اخبار پڑھ رہا تھا، میز پہ ناشتہ جو کا تو رکھا تھا سوائے ایک چائے کے خالی کپ کے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ چائے پی گئی ہے۔ معروف اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ابراہیم نے اخبار رکھ دیا۔ آپ نے ابھی ناشتہ نہیں کیا؟ ناشتے کے برتنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو تھی ہمارے ناشتے کی فکر تو کروا دیا ہوتا، یہ اتنا سب کچھ موجود تو تھا۔ وہ کچھ پریشانی سے گواہی۔ اس سب کا ہم کیا کریں، خود ہی چائے بنا کر پینا پڑی، پھیکی اور ٹھنڈی چائے میں دوبارہ بنا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں سے اٹھنے کی، ٹھنڈی چائے برداشت ہو سکتی ہے، تمہاری غیر موجودگی نہیں۔ ابراہیم نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ سلائس پہ مکھن یا جیم لگا دیتی ہوں، تمام عمر پڑی ہے مکھن لگانے کے لیے، اور جیم مجھے پسند نہیں۔ عجیب آدمی ہے، پھر کس بات کا شکوہ کیا جا رہا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ آپ کے گھر سے کون آیا تھا؟ امی اور بہن آئی تھی۔ کس سلسلے میں؟ یہ رسم ہوتی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ دل تو چاہا کہ پوچھے کہ آپ نے باہر آ کر سلام کیوں نہیں کیا، مگر چپ رہی۔ دونوں طرف تھوڑی دیر تک خاموشی چھائے رہی۔ معروف آپ خوش تو ہیں نا؟ اس کے انداز میں کتنی محبت و اپنائیت تھی۔ معروف کی آنکھیں بھر آئی۔ میں بہت خوش ہوں، مگر سب مجھ سے بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آخر کیا جاننا چاہتے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اس خوشی کا چرچا کرنا نہیں چاہتی، کہیں میری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے۔ آپ کا ساتھ میرے لیے اتنا خوش قسمت ثابت ہوا ہے کہ میری کایا ہی پلٹ گئی۔ باتوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ ابراہیم گنگ سا اسے دیکھتا رہا، سسکیوں سے اس کا وجود ہلکورے لے رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کے وجود کی خوشبو کتنی جانی پہچانی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس شخص کو برسوں سے جانتی ہے۔ کتنی آسودگی سے اس کے قرب میں۔ اس نے سکون سے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ اب کہیں بھی دور یا نزدیک جنید کا خیال نہیں تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ پوری ایمانداری کے ساتھ وہ اپنے جیون ساتھی سے وفا کرے گی اور اسے کبھی بھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دے گی۔ ولیمہ کا فنکشن لیٹ نائٹ ہے، ابھی کافی وقت ہے، آرام کر لینا، رات خاصی دیر تک ڈیوٹی دینا پڑے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بہت فکر ہے آپ کو میرے آرام کی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئے آہستہ سے مسکرائے۔ مجھے تمہارے آرام کی ہی نہیں، تمہاری ہر چیز کی فکر ہے۔ پھر اس نے معروف کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے ان آنکھوں کی فکر، آئندہ تم اس طرح نہیں رہو گی، سمجھ لینا، یہ پہلی اور آخری بار تھا۔
میں مر جاؤں تب بھی اس طرح نہیں رونا۔ معروف نے بے ساختہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میں پھر سے رونے لگوں گی۔ اس کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ ابراہیم کو ہنسی آ گئی۔ ایسا لگتا ہے تمہیں واقعی مجھ سے کچھ انسیت یا محبت سی ہو گئی ہے؟ ہاں، معروف نے فوراً اقرار کیا۔ ایسا اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ ایسا اتنی جلدی ممکن تو نہیں تھا، لیکن واقعی اسی چیز کو محبت کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ہماری روحیں کہیں مل چکی تھی، ہمارے جسم اب ملے ہیں۔ وہ اپنی روح میں کہتی چلی گئی۔ ابراہیم اس کے ہونٹوں کی پنکھڑیوں کو محویت سے تکتا رہا، پھر اس کے خاموش ہونے پہ بولا، آپ نے میری زندگی کے ادھورے پن کو مکمل کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان اپنی وفاؤں سمیت لوٹاتا رہوں گا۔ وہ جذب سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور اپنی کلائی میں پڑی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ آپ نے میری زندگی میں آ کر مجھے معتبر کر دیا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ رات ولیمے کا تقریباً زرد نارنجی اور گرین لہنگے میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ پارلر سے آنے کے بعد ابراہیم کی بہن اسے کمرے میں بٹھا گئی۔ پورا لان لائٹنگ سے جگمگا رہا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے اٹھی، تبھی ابراہیم کمرے میں آیا۔ وہ کل سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑی رہ گئی جب ابراہیم اس کے نزدیک آ گیا۔ آج ابراہیم کو خود اس کے نزدیک کھڑے ہوتے ہوئے اپنی کمزوری کا احساس پوری شدت سے ہوا۔ ہاتھ میں پکڑی چھڑی بہت عجیب محسوس ہوئی۔ ایک لمحے میں معروف نے اس کے کرب کو جان لیا تھا، تبھی اس کی طرف بڑھی اور اس کی چھڑی والے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ چھڑی آپ کے ہی نہیں، میرے بھی وجود کا حصہ ہے۔ آپ لوگ ہمیں دیکھیں گے، آج لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا کچھ نہ کہیں گے؟ ابراہیم کا انداز کچھ شکستہ تھا۔ کیا کہیں گے؟ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جب مجھے پرواہ نہیں تو آپ کو کیوں ہے؟ ابراہیم نے فرط جذبات سے چور ہو کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ تم ایسی باتیں کرتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے میری زندگی کے دن بس پورے ہونے لگے ہیں۔ معروف نے بے ساختہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا، پھر خود ہی اپنی اس بے اختیارانہ حرکت پہ شرمندہ ہو گئی۔ لگتا ہے آپ کو مجھے تکلیف پہنچا کر لطف آتا ہے، تبھی اپنے مرنے کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ نہیں، دراصل تمہاری یہ بے ساختہ حرکت اتنا لطف دیتی ہے کہ دل کرتا ہے ہم وقت ہمارے درمیان مرنے جینے کا ہی ذکر ہوتا رہے۔ تمہیں بے ساختہ بے قرار پا کر احساس ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی اللہ نے پیچھے رونے والوں کا بندوبست کر ہی دیا۔ اب کی بار معروف نے ذرا گھور کر شکوہ کناں نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم کہکا لگا کر ہنس دیا اور اس کی کمر میں بازو حمال کرتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، بالکل ہی مار دینے کا ارادہ ہے یا کچھ سانسیں بھی باقی چھوڑو گی؟ معروف ذرا خفگی سے اس کے بازو سے پھسل کر نکل گئی، مگر اس کے آنچل کا پلو ابراہیم کے ہاتھ میں ہی گیا تھا۔ اسے مجبوراً ابراہیم کی طرف مڑنا پڑا۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے بھاری پلو اس کی طرف اچھال دیا۔ سائیں، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ آپ کی خاطر ہم اللہ سائیں سے اپنی لمبی عمر مانگ لیں گے، اب تو خوش ہونا۔ معروف زیر لب مسکرا دی۔ اسی اثنا میں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ معروف نے نمبر دیکھا، فون گھر سے تھا۔ ہیلو، وہ بھاری لباس و زیورات میں خاصی ڈسٹرب سی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ممتاز تھی۔ جی بولیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ ماں کے لہجے و انداز سے پریشان ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے ابراہیم وارڈ روب کی طرف بڑھ گیا۔ معروف کی تشویش پہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ معروف کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا انداز دبا دبا لیکن خاصا تکلیف دہ تھا۔ آپ اس وقت گھر میں تنہا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ پلیز امی، میری بات ماں سے کرا دیں، خدا کے واسطے آپ بار بار ایسا نہ کہیں، آپ کی معروف کو کچھ ہو جائے گا پلیز۔ پھر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ابراہیم سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا معروف، کیوں رو رہی ہو تم؟ خیریت تو ہے؟ تمہاری امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے تھے۔ معروف گرچہ خود کو سنبھال رہی تھی مگر اس کا دل پانی ہو رہا تھا۔ سارا، چہرہ خراب ہو جائے گا تمہارا، کیا کر رہی ہو تم؟ ابراہیم بے چینی سے بولا تو معروف نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ یہ امی کیا کہہ رہی تھی؟ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم نے مضبوطی سے اسے دونوں شانوں سے تھاما۔ مجھ پہ پورا بھروسہ کر سکتی ہو، اگر تمہارے گھر میں کچھ پریشانی ہے تو تم مجھ سے سہولت سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہی نہیں، دوست بھی ہوں، اور تم نے ہی کہا تھا کہ ہم پہلے بھی مل چکے ہیں، یعنی ہماری روحیں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں۔ ہماری دوستی کی بنیاد تو ہمارے ملنے سے پہلے ہی پڑ چکی تھی۔ تم سن رہی ہو نا معروف؟ وہ جذب سے کہہ رہا تھا۔ معروف نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ آپ کپڑے چینج کر لیں، میں بعد میں بتا دوں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ بے چین ہوا۔ میں پہلے تسلی کر لینا چاہتی ہوں کہ جو کچھ امی نے کہا صحیح حالت میں کہا یا اب نارمل حالت میں، کیونکہ جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ آل فال بولنے لگتی ہیں، جس کے ہم بچپن سے عادی ہیں۔ فار گاڈ سیک، میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ ابراہیم سکون سے مسکرایا اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ آئینے میں خود کو دیکھ لینا، کہیں اس حلیے میں باہر چلی جاؤ اور لوگ مجھ پر ترس کھانے پہ مجبور ہو جائیں۔ معروف پر دیکھ کر تمام مسکرائے، جبکہ اس کا دل اپنی ماں کی باتوں پہ سخت متوش تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری مصروفیت آخر کیا ہے؟ رات اپنی بہن کی شادی پہ بھی تم مہمانوں کی طرح ہو کر واپس آ گئی اور رخصتی تک بھی نہیں رکی، اور اب 10 بج رہے ہیں، کیا تم نے اس کے ولیمے میں شرکت نہیں کرنی؟
क्यों शिरकत नहीं करनी? आखिर वो मेरी बहन है। लेकिन तुम्हारे हुलिये से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें वहाँ जाना ही नहीं। मेरी सारी तैयारी मुकम्मल है, बस सिर्फ आपका इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करने वाली इसमें क्या बात थी? तुम चली जाती, मैं फारिग होता तो मैं भी आ जाता। लाश ने घूमकर तैमूर की तरफ देखा। तो क्या अभी आपको फुर्सत नहीं है? अगर इतनी ही मसरूफियत थी तो फ़ोन पे इनकार कर देते, मैं अकेली चली जाती, इतनी देर इंतज़ार करके वक्त ज़ाया न करती। तैमूर को उसके रवैये से शदीद झटका लगा। ये तुम्हारे अंदर अचानक कैसी तब्दीलियाँ आ रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये सिर्फ आपकी गलत फहमी है कि मेरे अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं। दरहकीकत लोगों की तब्दीलियाँ मुझ पर मुनकशिफ होने लगी तो मैंने खुद पे इन्हिसार करना शुरू कर दिया। फ़कत इतनी सी बात है। बात तो इससे भी आगे बहुत कुछ है, लेकिन तुम सोचना ही नहीं चाहती। बहरहाल मुझे खुशी हुई कि तुमने खुद पे इन्हिसार कर लिया। काश ये सलाहियत तुम्हें निकाह से पहले आ जाती तो बहुत से लोग बर्बाद होने से बच जाते। कौन से लोग हैं जो बर्बाद हो गए? दरहकीकत तो मैं खुद बर्बाद हुई हूँ। वो मुश्तइल होगी। हम तुम्हारी बर्बादी की ज़िम्मेदार नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता हम सब की बर्बादी की तुम ज़िम्मेदार हो। तुम, लाज मुज़ाहिर तुम। मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया। वो बोली, तुम्हारी वजह से औरंगज़ेब बिस्तर पे पड़ा है, मेरी माँ सदमे से बेहाल है और मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। फ़िक्र ना कीजिए, आपके लिए दुनिया पड़ी है। मैंने अपने वकील से बात कर ली, वकील तमाम नुकसानात का अजाला कर देगा। वो तंजिया बात काट कर बोला, वकील नुकसानात का अजाला नहीं कर सकते। तभी तो आप भी अदालत में गए हैं। वो जले हुए अंदाज में कहते हुए कपड़े उलट पुलट करने लगी। तैमूर ने उसकी तरफ चुपती निगाहों से देखा, फिर झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। आखिर तुम्हारे इन सब बातों से मतलब क्या है? सब मतलब अब अदालत में ही वाजे होंगे और मेरा वकील ही मेरा मतलब वाजे करेगा। उसने बड़ी आत्मात से कहा और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। तैमूर बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा। वो लाज के रवैये पे खासा परेशान था। ज़िंदगी में आज तक उसने कभी कुछ दुरुस्त नहीं किया। भला उससे क्या अच्छी उम्मीद रखी जा सकती थी? उसे मारूख की फ़ोन कॉल का ध्यान आया तो वो भी अपनी तैयारी में लग गया। मारूख ने सुबह ही उसके सेल फ़ोन पे उसे पैगाम दिया था कि रात वलीमे पे वो ज़रूर आए। शादी में भी वो लोग रस्मी तौर पर शामिल हुए थे। उसे इस बात का भी गिला था। वो उसे क्या बताता कि जब तुम्हारी बहन ही मेहमानों की तरह गई तो उसके बाद फिर गुंजाइश ही कहाँ रहती थी। उसने बड़े मान से डॉक्टर तैमूर को बुलाया था। अगर वो ना भी फ़ोन करती वो तब भी जाता। वो देखना चाहता था उम्र का इतना तजाद और उस पर दबी हुई शख्सियत को मारूख ने कैसे कबूल किया, और आखिर मारूख में क्या कमी थी जो उसके घर वालों ने ऐसा फ़ैसला किया। क्या ये मारूख की लव मैरिज थी या ये भी कोई पागलपन का शाहकार था? उसके ज़हन में अनगिनत सवालात थे और सबसे बड़ा सवाल तो मुमताज़ बेगम की वो आंखें थी जिनमें तैमूर ने कल रात कर्ब के सिवा कुछ नहीं देखा था। वो ये मामला सुलझाना चाहता था। उसी उलझन में वो तैयार होता रहा। इतनी देर में लाश तैयार होकर सामने आ गई। तैमूर ने सर तपा तनकीदी निगाह उस पर डाली। वो कहीं से भी तो नामुकम्मल नहीं थी। सफ़ेद रंग का सूट जिस पे कटदाना और बारीक नगीने और रेशम का काम था, उस पर नफीस डायमंड की ज्वेलरी, गज़ब ढाते पुष्ट पे बिखरे से आबाद और चेहरे पे सलीके से किया हुआ मेकअप जिसमें सिर्फ लिपस्टिक ही वाजे थी। उसे अपनी तैयारी का भरपूर एहसास था। वो पर्स उठाकर चादर ओढ़ने लगी। आपको अभी और कितनी देर लगेगी? उस वक्त वो तैमूर को दांस्ता नज़रअंदाज कर रही थी। हालांकि ब्लैक कमीज शलवार में वेस्ट कोट के साथ वो खूब जच रहा था। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन ये तुमने क्या हुलिया बनाया है? आज वलीमा के रोज़ तुम्हें सफ़ेद लिबास ही मिला था पहनने के लिए। उसके एतमाद को मलिया मेट करना चाहता था, लेकिन उसके बरक्स हुआ। वलीमा मेरा नहीं, मारूख का है। वो ये कहते हुए बाहर निकलती चली गई। तैमूर उसके पीछे पीछे गाड़ी की चाबी लेकर निकला तो उसके कदम दरवाजे के बाहर ही जम गए। वो उसकी माँ के कमरे में जा रही थी। वो पीछे जाना ही चाहता था कि वो कमरे से निकल आए। तैमूर ने उसका चेहरा देखना चाहा जिस पे कोई ख़ास तासुर नहीं था। दोनों साथ साथ चलते गाड़ी तक आए। गाड़ी में बैठते हुए तैमूर का पहला सवाल यही था, तुम मम्मी के कमरे में क्या करने गई थी? लाज ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। एक तीखा सा तबस्सुम लाज के चेहरे पर फैल गया। अजीब लग रहे हैं आपके मुँह से ऐसे सवालात। बहरहाल उनकी एक अमानत थी, वो लौटाने गई थी। वो ये कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। वो क्या अमानत थी? तैमूर का दिमाग ही तो चकरा गया। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे लाज उसके गिर्द घेरा तंग कर रही हैं। मैं ये नहीं बता सकती। उसके सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया था। तुम मुझे बहुत देर से ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रही हो। मैं टॉर्चर नहीं कर रही हूँ, आप टॉर्चर हो रहे हैं। तैमूर ने झटके से गाड़ी रोक ली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मम्मी के कमरे में उस वक्त क्या करने गई थी? हालांकि दिन के किसी पहर तो मैंने तुम्हें उनके कमरे में जाते नहीं देखा। डॉक्टर तैमूर, टेक इट ईजी। इतनी मामूली से बात पे आप इतना उताले क्यों हो रहे हैं? अदालत की पेशियां कैसे भुगतेंगे जिनमें बहुत सी सीगाए राज में रखा जाता है? मेरा फ़ैसला सीगाए राज में नहीं है, बिल्कुल वाजे है। वो जिच हुआ। जब तक वाजे था, जब तक मेरा वकील नहीं था। अब जज साहब को फ़ैसला करने में ज़रा दुश्वारी होगी। वो कहते हुए बाहर देखने लगी। न जाने ऐसा कौन सा तरम खान वकील बेचारी ने ढूंढा है जो काले को सफ़ेद कर देगा। खैर देख लेंगे, तैमूर ने सोचा। थोड़ी देर बाद गाड़ी इब्राहिम नकवी के घर के आगे रोक ली। वो दोनों आगे पीछे गाड़ी से उतरे। इब्राहिम नकवी का बंगला खासा वसी था। तैमूर ने सताइश से देखा। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। इब्राहिम नकवी खुद मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। लाज सलाम दुआ करके आगे बढ़ गई, जबकि तैमूर उसके साथ ही खड़ा हो गया।
تبھی اس کی نگاہ معروف پر پڑی۔ اس کے چہرے کی خوشی کتنی مکمل تھی جبکہ لاج کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا۔ وہ معروف کے قریب آ گیا۔ بہت دیر سے فرصت ملی آپ لوگوں کو؟ معروف کا شکوہ زبان پر آ گیا۔ شکر کیجئے کہ آ گئے، ورنہ… تیمور نے زمانی انداز میں لاج کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا مطلب؟ آپ لوگوں کا ارادہ نہیں تھا؟ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتا، لاج نے معروف کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی اپنائیت اور نرمی سے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم نہ آتے؟ تم سناؤ، تم خوش تو ہو نا؟ گھر سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، خیریت تو ہے گھر میں؟ لاج کے سوال پہ معروف کا چہرہ یکدم دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر تیمور کی طرف دیکھ کر بولی، میں نے خاص طور پر آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ میں کچھ پرسنلز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ مجھ سے؟ تیمور کو حیرت ہوئی، لاج کے چہرے پہ سخت ناگواری پھیل گئی۔ ہاں، آپ سے۔ معروف نے اطراف میں نگاہ ڈالی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دھیما دھیما میوزک ماحول کو سحر انگیز بنا رہا تھا۔ آج صبح امی اور مہتاب ناشتہ لے کر آئی تھی۔ ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، لیکن ان کی مہربانی ہی کیوں کہوں گی کہ انہوں نے یہاں کوئی بات نہیں کی۔ گھر جا کر فون کیا، وہ بے تحاشا رو رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے پتہ ہے کیا کہا؟ یہ کہتے ہوئے معروف کا سر جھک گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً ابراہیم نقوی سے طلاق لے لینا چاہیے، وہ کسی طور بھی میرے لائق نہیں ہے۔ معروف کے الفاظ تھے یہ بم۔ تیمور اچھل پڑا، جبکہ لاج اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ تیمور نے بے ساختہ ابراہیم نقوی کی طرف دیکھا جو مہمانوں میں مصروف تھے۔ اگر یہ رشتہ تمہارے لائق نہیں تھا تو پھر شادی ہی کیوں کی تھی؟ یہ سب کچھ تو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ خواہ کہ انسان کی زندگی سے کھیلنے کا مطلب کیا تھا؟ تیمور ترش سے انداز میں بولا۔ یہ بات لاج بخوبی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے سنا رہا ہے۔ میں بالکل ایسا نہیں چاہتی، یہ سراسر امی کی خواہش ہے، جبکہ رشتہ بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ اب پچھتا بھی خود ہی رہی ہیں۔ ابراہیم جیسے بھی ہیں، اب میں پوری ایمانداری کے ساتھ ان کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں۔ اب ان کی ایک کمزوری کو دیکھ کر میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے شادی کیا، مذاق نہیں، وہ میرے لیے دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں اور سب سے مکمل بھی۔ معروف کے خیالات پہ تیمور کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو معروف کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ لاج نے نگاہیں پھیر لی۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں تیمور بھائی، آپ امی کے ڈاکٹر ہیں، انہیں سمجھائیے کہ آئندہ وہ کبھی ایسا نہ سوچے۔ میں ابراہیم کے ساتھ بہت مطمئن ہوں اور آئندہ بھی خوش رہوں گی۔ معروف تو کبھی بھی سمجھوتا کرنے کی عادی نہیں تھی۔ معروف کس مجبوری کے تحت ایسا کہہ رہی ہے؟ لاج دل ہی دل میں الجھ رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے معروف، آپ کی والدہ نے اگر ایسا کہا ہوگا تو آپ کی ہمدردی میں ہی کہا ہوگا۔ الحمدللہ وہ فی الحال نارمل ہی ہیں۔ مجھے ایسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمدردی اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب انہوں نے مجھے ان کے نکاح میں دیا تھا۔ اب میں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی دوسرے شخص کی زندگی برباد کر دوں؟ خود غرضی کی انتہا نہیں کیا یہ؟ اگر آپ امی کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیجیے گا۔ معروف ابراہیم کی زندگی سے صرف مر کے ہی نکلے گی۔ اگر وہ اپنی ضد پہ قائم رہی تو مجھے ایسا کر گزرنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی دقت نہیں ہوگی۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے درمیان؟ ہم شامل ہو سکتے ہیں اس میں؟ اچانک ابراہیم کی آمد پہ معروف اور لاج چونک گئی۔ کیوں نہیں، موضوع ہی آپ ہیں تو آپ شامل کیوں نہیں ہوں گے؟ تیمور نے بڑے رشک سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ ضرور ہماری ناحق تعریفیں ہو رہی ہوں گی، حالانکہ خوشیاں خود بخود ظاہر ہوتی ہیں۔ تیمور نے بڑے رشک سے دونوں کی طرف دیکھا۔ اور آپ دونوں کے چہرے ہمارے لفظوں کے محتاج نہیں۔ ہماری دعا آپ کی خوشیاں دائمی ہوں۔ آمین آمین۔ معروف اور ابراہیم بے ساختہ ہنس پڑے۔ تیمور کی مسکراہٹ بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو گئی۔ واقعی یہ سچ ہے، مظاہر جذباتی نظر آنے والی معروف کتنی سمجھدار نکلی۔ وہ کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے لاج کے کان میں اپنے خیالات انڈیل رہا تھا۔ اگر آپ مجھے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں شروع سے لے کر اب تک غلط ہوں تو یہ ناانصافی ہے۔ ڈاکٹر تیمور، اگر آپ اپنے دل کو کھنگالیں تو یہ لڑکی تن من سے آپ کے سامنے جھک چکی ہے، نہ صرف جھکی ہے جبکہ پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ وفائیں نبھانے کا بھی عہد کر چکی ہے، لیکن آپ اسے قبول کرنا تو درکنار، معاف ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب طے یہ ہو گیا کہ مجھے سزا پانی ہے تو میں اپنے مجرم کو خود کیفر کردار تک پہنچاؤں گی۔ اس کے بعد مجھے آپ کی دی گئی ہر سزا قبول ہوگی۔ کیا بات ہے، تمہاری سٹی اچانک ہی گم ہو گئی، حالانکہ گھر پر تو تم بہت بول رہی تھی۔ لاج نے سر اٹھا کر تیمور کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لاج کی آنکھیں سلگنے لگی۔ اس نے پلکیں جھکا لی، مبادا اس کی آنکھوں کی نمی تیمور پہ ظاہر ہو جائے۔ تیمور اسے خاموش پا کر طنزیہ مسکرایا اور آخری سپ لیتے ہوئے بوتل ٹیبل پہ رکھ دی۔ لگتا ہے ان باتوں کا جواب بھی تمہارا وکیل دے گا عدالت میں۔ لاج نے تلملا کر تیمور کی طرف دیکھا اور سلگتے ہوئے انداز میں بولی، اس بات کا جواب میں خود دوں گی آپ کو، لیکن یہاں نہیں، گھر جا کر۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے لفظ یہاں کسی کے کان میں پڑیں اور میری بہن کی زندگی کسی مشکل سے دوچار ہو جائے۔ اوہو، تیمور کا منہ استضائیہ انداز میں کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کاش ایسے خیالات آپ کی اپنی زندگی کے بارے میں بھی ہوتے۔ لاج کلس کر رہ گئی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، کب تک چلنے کا ارادہ ہے؟ میں ابھی کچھ دیر معروف کے پاس رکنا چاہتی ہوں۔ اس نے ذرا فاصلے پہ بیٹھی معروف کی طرف دیکھا جو ابراہیم کے پہلو میں بیٹھی دھیمی مسکان سجائے کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ کیا کرو گی اس کے پاس بیٹھ کر؟ اس کا بھی وقت ضائع کرو گی اور اپنا بھی؟ دیکھ نہیں رہی ہو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کتنی خوش مگن اور کیا کہوں، سچ پوچھو نا، مجھے تو ابراہیم سے حسد ہو رہا ہے۔ ایک دم اس کا موڈ بدل گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور لاج کا ہاتھ تھام کر معروف اور ابراہیم کے قریب آ گیا۔ اچھا معروف اور ابراہیم صاحب، اجازت دیجیے، ہم اب چلتے ہیں۔
ارے ابھی سے؟ ابھی تو غزل کا پروگرام شروع ہونے والا ہے، ابراہیم نے اصرار کیا۔ دراصل ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھائی کی طبیعت ناساز ہے۔ آج کل میں ہاسپٹل سے بھی جلدی آ جاتا ہوں، لیٹ نائٹ کے سب پروگرام کینسل کیے ہوئے ہیں، وہ سہولت سے کہہ رہا تھا۔ ابراہیم اور معروف خاموش ہو گیا۔ ویسے آپ کی مسز بہت کم بولتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بولتے ہوئے زیادہ خوبصورت لگے۔ اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا میری بہن خوبصورت نہیں ہے؟ معروف شوخی سے بولی۔ ابراہیم کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ آپ کا مطلب جو کچھ بھی تھا، لیکن میں اپنا مطلب واضح کر دوں۔ وہ اپنی ذات کو بے وجہ تنقید کا نشانہ بنتے پا کر لاج کو بولنا ہی پڑا۔ کسی کے بارے میں بھی بہت جلد رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے۔ میں کم ضرور بولتی ہوں، لیکن بولنے والے کی جگہ پر خاموش بھی نہیں رہتی، اور یہ تو معروف نے صحیح کہا کہ میں خاموش رہ کر بھی خوبصورت لگتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ بے ساختہ شریر سا تبسم پھیل گیا تھا۔ میرا خیال اس بات کا یقین تیمور صاحب نے آپ کو دلا رکھا ہوگا، ابراہیم بے ساختہ بولا۔ سبھی ہنس پڑے۔ تیمور صاحب تو میری زندگی میں اب آئے ہیں، اپنی خوبیوں کا مجھے بچپن سے پتہ ہے، وہ اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ سن رہے ہیں تیمور صاحب آپ؟ ابراہیم نے تیمور کو اکسایا۔ معروف دلچسپی سے لاج کو دیکھ رہی تھی، اسے لاج کا بے ساختہ انداز اچھا لگا تھا۔ ہم کیا سنیں، آپ ہی دیکھیے، بظاہر سیدھے سادے نظر آنے والے لوگ کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ تیمور بھائی، آپ نے خطرناک کا لفظ غلط استعمال کیا، آپ کو اپنے لفظ واپس لینے ہوں گے۔ دیکھ رہے ہیں ابراہیم صاحب، آپ خواتین کی یکجہتی کا مظاہرہ مردوں کے خلاف ہمیشہ ایک ہوں گی۔ بھائی میں تو دستبردار ہوا اس لڑائی سے، اب آپ ہی نپٹیے۔ ابراہیم مسکرا دیا۔ مردوں کی بھی عجیب ہی فطرت ہوتی، خواتین خاموش رہیں تب انہیں چین نہیں، بولیں تب چین نہیں، آخر یہ مرد چاہتے کیا ہے؟ معروف ہنس رہی تھی۔ صرف اجازت چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، تیمور بے ساختہ بولا۔ ابراہیم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، پھر تیمور سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی طرف جھک کر بآواز بلند سرگوشی میں کہا، کچھ بھی ہے، تیمور صاحب سمجھدار آدمی ہے، ذرا نوازی ہے جناب آپ کی۔ تیمور کہہ لگا کر انصار باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد لاج معروف سے ملی۔ میں اپنے گھر تمہیں انوائٹ کروں گی، آؤ گی نا؟ اس کے گلے لگتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی لاج کہ تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا۔ آج تیمور بھائی کو اور تمہیں ایک ساتھ خوش پا کر میرے سر سے منو بوجھ اتر گیا۔ میرے لیے دعا کرنا، میں بھی اپنے گھر میں آباد رہوں۔ معروف کی آواز سرگوشی میں بھی بھیگ رہی تھی۔ لاج نے اپنی نمی کو بہت شدت سے اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ معروف نے آج واقعی مجھے حیران کیا ہے، کاش میں یہ تعریف اس کے منہ پر کر سکتا، وہ بہت سمجھدار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، تمہارے بارے میں نے جو رائے قائم کی تھی وہ بھی غلط نکلی، اور جو معروف کے بارے میں رائے قائم کی تھی وہ بھی غلط نکلی۔ آپ معروف کو جانتے ہی کتنا ہے، وہ خود اذیتی کا شکار ہے، اسے خود کو اذیت دے کر سکون ملتا ہے۔ میں نہیں مانتا کہ اس وقت بھی وہ ایسا ہی کر رہی ہے۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری ماں کو اس طرح اذیت مل رہی ہو اور وہ یہ سکون حاصل کرنا چاہتی ہو۔ لاش نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور باہر دیکھنے لگی، یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ میرا وکیل ایک ماہ کے بعد کی پیشی لے گا اور کچھ حقائق بھی جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے اسے وقت درکار ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے بھی ملنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ تیمور نے لاش کی طرف دیکھا۔ ہاں آپ سے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ صرف وقاص کے خلاف عدالت میں آئے ہیں یا مجھے بھی سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ مجرم کون ہے، میں نے تو صرف عدالت کے سامنے حقائق رکھنے ہیں۔ کیا تمہارا وکیل اتنا بے وقوف ہے کہ اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے جو کہا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا، حقیقت اور در حقیقت آپ مجھے بھی ساتھ گھسیٹ رہے ہیں۔ اس نے دل میں سوچا، اوہ تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اپنا وکیل کرنے کی؟ اس طرح صرف تمہارا معاملہ پیچیدہ ہوا ہے، میرا کچھ نہیں گیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ مجھے اپنے دفاع کا پورا حق ہے اور میں وہ حق ضرور استعمال کروں گی۔ وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ صبح خلاف توقع ہنگامہ خیز تھی۔ وہ جاگ تو بہت دیر سے رہی تھی لیکن ابھی کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ معمول کے مطابق تیمور فجر کی نماز سے فراغت کے بعد جاگنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ رات تیمور کا رویہ گھر میں آنے کے بعد یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ آتے ہی سو گیا تھا، جبکہ اس کی ساری رات سوتے جاگتے گزری تھی۔ اچانک عشاء کی آواز اس کے کمرے پہ تھوڑے برسانے لگی۔ وہ کمرے سے نکل آئے۔ عشاء سدرا کے پاس بیٹھی تھی، ان کے درمیان موضوع عشاء کی واپسی تھی۔ تسا فکر نہ کریو وڈیری ماں، میں اپنے بچے لے کر واپس آ جاؤں گی، تسا بس میرے لیے دعا کرنا۔ وہ کمینہ کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے، وہ اپنے بچوں سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ سدرا نے خدشہ ظاہر کیا۔ الحمدللہ میرے بچے سیانے ہیں، فیصلہ عدالت کرے گی بچے کہاں رہنا چاہتے ہیں، اور مجھے 100% یقین ہے کہ میرے بچے میرے ساتھ ہی رہنا پسند کریں گے۔ تمہاری طرف سے تیمور بہت پریشان ہے۔ عشاء کے چہرے پہ جاندار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بڑے اعتماد سے بولے، وڈیری اماں اس سے کہنا وہ اپنا کیس نپٹا لے، میں اپنا کیس نپٹا لیتی ہوں، اس کے بعد بات کریں گے۔ سدرا نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ لاج ان کے سامنے سے گزر کر کچن میں آ گئی۔ کتنا اعتماد ہے اسے کہ یہ تیمور کو حاصل کر لے گی۔ کیا مجھے تیمور سے دستبردار ہونا چاہیے؟ لیکن میرا حق ہی کیا بنتا ہے اگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو؟ تیمور اور اورنگزیب کے بولنے کی آوازیں آئیں تو اس نے جھانک کر دیکھا۔ اورنگزیب بھی تیمور کے ساتھ جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ روز کی نسبت آج وہ بہت حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ ہماری فلائٹ شام کی ہے، میں نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے، تم بھی تیاری مکمل رکھنا، وہ اورنگزیب سے کہہ رہی تھی۔ اورنگزیب ماں کے قریب بیٹھ گیا۔
اگر ممی مطمئن ہے تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ممی مطمئن نہیں ہے۔ سدرا اب دیدہ ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ تیمور بھی تمہارے ساتھ جاتا، لیکن یہاں حالات ایسے نہیں کہ وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر جا سکے، اور تمہیں اکیلے بھیجتے ہوئے میرا دل ہول رہا ہے۔ وڈیری اماں، تسا نے گہرا والی گال کی ہے۔ ایک منہ سے تو آپ کہتی ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، اور دوسری طرف آپ مجھ پہ اعتماد بھی نہیں کر رہی ہیں۔ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، تم اس میں برا نہ مانو۔ تمہاری موجودگی تو میرے لیے بہت ڈھارس بنی ہے۔ پھر سدرا تیمور کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ صرف میری ڈھارس بلکہ تمہاری موجودگی نے تو تیمور کو بھی تقویت دی ہے، وگرنہ جیسی مصیبت میرے گھر پہ آئی تھی، نہیں جانے کیسے حالات ہوتے۔ ایک بیٹا زخمی ہو کر پڑ گیا تو دوسرا خدا نخواستہ جیل میں ہوتا ہے۔ یہ تمہیں تھی عشا بیٹی، جو تم نے تیمور کو سنبھالے رکھا۔ نہ جانے میرے اور کتنے نقصان ہونا باقی ہیں۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہیں؟ تیمور ماں کے سامنے دوسانو ہو کر بیٹھ گیا، پھر ان کا ہاتھ تھام کر آسان سے بولا، اب آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سدرا لبریز آنکھوں سے تیمور کی طرف دیکھتی رہی۔ اورنگزیب جلدی سے سرجری کروا کر خیریت سے واپس لوٹ آئے۔ میں اورنگزیب کی شادی کروں گی۔ ہرے! اورنگزیب بے ساختہ خوشی سے اچھلا اور ماں کے سامنے آ گیا۔ یہ آپ نے سب سے اچھا فیصلہ کیا۔ اب اس گھر میں شہنائیاں بجیں گی اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ بس آپ جلدی سے میرے لیے لڑکی تلاش کیجیے۔ سدرا کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ممی آپ رو رہی ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ خوشی کا مقام ہے، رونے کا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں بچپن سے شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے کتنا شوق تھا شادی کا۔ اور آپ کو یاد ہے نا، جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور اس کے بعد مجھے رزلٹ کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور میں نے کتنی ضد کی تھی کہ آپ میری شادی کر دیں۔ اس وقت ڈاکٹر نے آپ کی ٹانگ کاٹ دی تھی اور قندیل چھوٹی سی تھی، وہ آپ کے سارے کام کرتی تھی، اور تب میں قندیل کا ہاتھ بٹایا کرتا تھا اور آپ سے ضد کرتا رہتا تھا کہ میری شادی کر دیں۔ ایک دلہن گھر میں ضرور آنا چاہیے، وہ سارے گھر کا کام کرے گی، آپ کی خدمت کرے گی، قندیل کا خیال رکھے گی، لیکن آپ نے میری بات آج تک نہیں مانی۔ اورنگزیب کی باتوں سے سدرا کا ماضی ان کی نظروں کے سامنے پھر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اورنگزیب اپنی رو میں بولے جا رہا تھا، آج میرے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے، گھر میں چہل پہل ہی اور ہوتی، لیکن نہیں، ہمیشہ ہی آپ مجھے ناسمجھ سمجھتی رہی ہیں۔ اس کی آنکھیں خود بھی بھیگ رہی تھی۔ تیمور کی آنکھیں بھر آنے لگی۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اس گھر کی خوشیوں کا میں مجرم ہوں۔ اسے شدید احساس جرم ستا رہا تھا۔ عشا اورنگزیب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ماں کو رلا کر جاؤ گے تو خود بھی بے چین رہو گے۔ چند گھنٹے ہیں تمہارے پاس، وڈیری اماں سے اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ ان کا دل تمہارے جانے کے بعد پریشان نہ ہو۔ اورنگزیب نے اپنی آنکھوں کی نمی اپنے اندر واپس اتار لی اور ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرایا۔ اب یہ پکا وعدہ ہے کہ میں آؤں گا تو میرے لیے لڑکی بھی تلاش ہو چکی ہوگی اور میری بری بھی تیار ہو چکی ہوگی، صرف مجھے سیرا باندھنا ہوگا۔ اپنا ویڈنگ ڈریس میں وہیں سے لے آؤں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سدرا آنسو صاف کرتے ہوئے ڈپٹ کر بولی تو سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ممی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہارا ویڈنگ ڈریس پاکستانی ہی ہوگا، ہمیں امپورٹنٹ دلہن نہیں چاہیے۔ قندیل کا انداز حد میں ہی تھا۔ اورنگزیب گردن جھکا کر سر کھجانے لگا، پھر یکدم سر اٹھا کر بولا، ایسا کرتے ہیں قندیل کی ابھی شادی کر دیتے، کم از کم مجھے تو آزادی سے جینے کا موقع ملے گا۔ اچھا؟ قندیل نے قریب سے کے صوفے پہ سے بھاری کشن اٹھایا اور ابھی اورنگزیب کی طرف اچھالنا ہی چاہتی تھی کہ سدرا تیز آواز میں بولی، ارے ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ وہ چھلاوے کی طرح اچھل کر دوسری طرف گھوم گیا۔ قندیل نے اسے گھورتے ہوئے کشن پٹک دیا۔ ذرا تم واپس آ جاؤ، سارے حساب کتاب پورے کروں گی، تب تک میری امی میرے لیے ایک عدد سپورٹر کا انتظام کر چکی ہوں گی، تب تم اکیلی ہم سے کیسے لڑو گی؟ کیا کہا تم نے؟ تم اس چڑیل کو اپنی حمایت میں کھڑا کرو گے؟ میں تو تمہارا خون ابھی کر دوں گی۔ قندیل کا جلن سے برا حال تھا۔ اورنگزیب دان نکالے جا رہا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ممی آپ، ابھی وہ آئی نہیں ہے اور ابھی سے یہ اس کی حمایت لے رہا ہے۔ میں کب اس کی حمایت لے رہا ہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میری پکی حمایتی ہوگی۔ دیکھ لیں گے۔ قندیل جل کر ماں کے پہلو میں آ بیٹھی۔ مجھ سے زیادہ حمایتی تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ ممی اور بڑے بھیا کی حمایتی میرے لیے کافی ہے، باقیوں کو میں اپنا حامی بنا لوں گی، تعداد پھر بھی برابر ہی ہوگی، تب تو مقابلے میں مزہ بھی خوب آئے گا۔ اس کا اشارہ بے ساختہ لاج کی طرف تھا۔ میں بھلا تمہاری حمایت کیوں کروں گی؟ میں تو ادھر ہی ہوں گی جدھر میرا پلڑا بھاری ہوگا، اور ممی سے زیادہ میری سپورٹر اور کون ہو سکتی ہیں؟ وہ اتنی بے ساختہ ان کی گفتگو میں شامل ہوئی تھی کہ سبھی حیران رہ گئے۔ سب سے زیادہ حیران کن تاثرات عشا کے تھے۔ وہ آ کر سدرا کے پہلو میں دوسری جانب بیٹھ گئی۔ قندیل ہنس پڑی اور بھائی کو انگوٹھا دکھانے لگی۔ اورنگزیب بھلا کہاں خاموش رہنے والا تھا؟ آپ کا معاملہ تو ابھی مشتبہ تھا، آپ نے غلط وقت پہ انٹری دے کر گیم ہی خراب کر دیا۔ آپ جیسے حمایتی تو وقت پہ خرید لیے جاتے ہیں۔ بات تو خاصی تلخ تھی، لیکن لاج کے جواب نے سارا ماحول ہی تبدیل کر دیا۔ ہو سکتا ہے وقت پہ آپ بھی خریدے اور بیچے جا رہے ہوں، آنے والی ہماری ہی اکثریت میں شامل ہو جائیں، تب آپ تنہا کیا کریں گے مسٹر اوٹ پٹانگ؟ وہ سکون سے مسکرا رہی تھی۔ مسٹر اورنگزیب۔ اورنگزیب کی آنکھیں تہیر سے پھیل گئی۔ قندیل مسکرا رہی تھی۔ سدرا کے چہرے پہ حیرانی تھی اور عشا پریشان۔ اس نے سب کے تاثرات دلچسپی سے دیکھے تھے۔ اورنگزیب سامنے آ گیا۔ قندیل، ذرا میرے ہاتھ پہ چٹکی کاٹنا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ قندیل کو زحمت کیوں دیتے ہو، میں ہی چٹکی کاٹ دیتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ اعتماد سے اٹھی۔ بس مجھے یقین آ گیا۔ اس
उसने डरने की एक्टिंग की। मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो किचन में जा रही थी सबके लिए नाश्ता बनाने। सबको अपनी अपनी जगह पे मुतविश छोड़कर वो मंजर से गायब हो गई। अच्छा वडेरी अम्मा, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ, ईशा ने अचानक कहा था। यह वाकई वो सुबह सुबह सिर्फ मिलने ही आई थी। वो जो किचन के दरवाजे तक पहुँची थी रुक गई और पढ़कर बोली, ये अचानक आपको जाने का कैसे ख्याल आ गया? नाश्ता करके ही जाना। ईशा उसकी बात पे खिलखिलाई और उसके बजाय सिद्रा की तरफ देखकर बोली, वडेरी अम्मा, आपकी बहू ज़रा देर से जागी है, उन्हें बताइए कि हम सब नाश्ता कर चुके हैं। बात सादा थी लेकिन अंदाज अजीब था। जागी हुई तो मैं बहुत देर से थी, लेकिन अपने दायरे से अपने कमरे से बाहर अभी निकली हूँ। इतनी ज़्यादा देर तो नहीं हुई। वो सोचते हुए किचन में आ गई। उसने नाश्ता तैयार करके मेज़ पे लगा दिया, फिर मोहब्बत से सास की चेयर थाम कर बोली, आइए मम्मी नाश्ता कर लीजिए। सिद्रा का चेहरा सपाट था। मैं तो सिर्फ दूध का एक गिलास लूँगी, तुम तैमूर का नाश्ता दो। वो ये कहकर अपनी तस्बीह पढ़ने लगी। तैमूर भाई तो जा चुके हैं, कंदील ने बताया। अरे क्यों चला गया वो बगैर नाश्ते के? सिद्रा बेचैन हुई। लाज भी परेशान हो गई। औरंगज़ेब नाश्ता कर लो आकर। कंदील स्लाइस पे मक्खन लगाते हुए बोली, मुझे सिर्फ दूध पीना है और वो भी बात लेने के बाद पीऊँगा, फिलहाल मसरूफ़ हूँ मैं। अंदर से ही आवाज़ आई। कंदील भी नाश्ता छोड़कर उठ गए। तुम तो नाश्ता कर लो कंदील, उसने कंदील को पुकारा। नहीं बस अब दिल नहीं कर रहा, वो ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी जिसे सिर्फ सिरदन ने देखा था। लाज मुतज़ब्ज़िब सी टेबल के पास खड़ी रही। उसे इस वक्त सख्त सबकी महसूस हो रही थी। अगर इस वक्त यहाँ ईशा होती तो अपनी जीत पे कितना खुश होती। उसने सब कुछ उठाकर वापस रख दिया और एक कप चाय का लेकर अपने कमरे में चली आई। आज का दिन निकला किस तरह था और ग़ुरूब किस तरह हो रहा था। औरंगज़ेब जा चुका था। उसे दुख हो रहा था कि वो उसे कुछ बोले बिना चला गया था। सुबह उसने खुद को किसी फौलाद की तरह तैयार किया था, लेकिन शाम होने पे रेत की तरह बिखर गई थी। तैमूर अभी तक घर नहीं आया था। जो जो वक्त गुजर रहा था, घर में सन्नाटा छा रहा था। वो सिद्रा के कमरे में चली आई। कंदील और सिद्रा दोनों वहाँ मौजूद थी। वो भी जाकर बैठ गई। औरंगज़ेब के जाने के बाद घर में बिल्कुल ही खामोशी हो गई है। उसने बात करने के लिए मौजू ढूंढा। कंदील और सिद्रा खामोश बैठी थी। उनके चेहरे सपाट थे। तैमूर सुबह क्या कह कर गया था? सिद्रा ने उल्टा सवाल किया। वो चौंक गई। मुझसे तो कोई बात नहीं हुई, उसने सच्चाई से कहा। वो अब तक घर क्यों नहीं आया? सिद्रा का लहजा तल्ख था। लाज सोचने लगी कि वो क्या जवाब दे। देर सवेर तो हो ही जाती थी, कोई आज पहली बार ऐसा थोड़ी ही हो रहा था। सिद्रा ने गहरी निगाह लाज के चेहरे पर डाली। जब तुम अपने शौहर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकी तो हम लोगों से तुम क्या ताल्लुकात इस्तवार करोगी? वो तल्खी से बोली। लाज ने कोई जवाब नहीं दिया। सुना है तुमने भी अपना वकील कर लिया? बेटे ने तो इस काबिल नहीं समझा, तुम ही बता दो कि तुम्हारे और उसके अज़ाइम क्या है। लाज को हैरत का झटका लगा। तैमूर ने अपनी माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने वकील सिर्फ अपने डिफेंस के लिए किया, आप लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। फिर उसने सारा मामला सास के रूबरू रख दिया कि उसे वकील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सिद्रा खामोशी से सुनती रही। दर हकीकत मैं ये समझ नहीं पाई हूँ कि तैमूर मुझे रखना चाहते हैं या नहीं। और तुम क्या चाहती हो? सिद्रा ने तनदही से पूछा। मैं सिर्फ अदालत में सुरखरू होना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना वकील किया, लेकिन आपके बेटे की अदालत में अपना कोई वकील नहीं करूँगी, क्योंकि मैं उसकी मुजरिम हूँ और वो जैसे चाहे मुझे सज़ा दे, मुझे उसकी दी गई हर सज़ा कबूल होगी। ये कहते उसने सर झुका लिया। अगर तुम उसकी हर सज़ा के लिए तैयार हो तो फिर मुझसे कैसा ताल्लुक़ बना रही हो? सीधा सीधा सवाल किया। मैं कोई ताल्लुक़ नहीं बना रही, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली। फिर रात मुझे ये बताने की जहमत क्यों पेश आई तुम्हें कि तुम अपनी बहन के वलीमे में जा रही हो, जबकि तुम अपने शौहर के साथ थी? क्या तुम्हें तैमूर ने कहा था ऐसा करने के लिए? लाज ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। आंखों में आंसू भर आए थे। उसने पूछा भी नहीं कि तुम मेरे कमरे में क्यों गई थी। पूछा था लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, वो आंसू अलग में उतारते हुए बोली। कुछ देर खामोशी रही। शायद सिद्रा कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया और सिद्रा की तरफ देखा। वो उसी की तरफ देख रही थी। लाज अपनी जगह से उठी और सिद्रा के सामने दो जानू होकर बैठ गई। मैंने आपका बहुत नुकसान किया है। मैं इस घर में रहने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे माफ़ी की, रहम की भीख मांगती हूँ। वो सिसक रही थी। मैं तुम्हारे साथ कोई ताउन नहीं कर सकती। ये तैमूर की ज़िंदगी का मामला है, वो अपना फ़ैसला खुद करेगा, सिद्रा ने सपाट लहजे में कहा। उसने खाली निगाहों से आंसू निराश की कैफियत में उनकी तरफ देखा। क्या आप ईशा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं? उसने डरते डरते पूछा। सिद्रा तल्खी से मुस्कुराई। तुम ऐसा ही कुछ सोच सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद तैमूर के अज़वाजी मामलात से परेशान है। उसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज़ है। पता नहीं दोबारा शादी करेगी या नहीं। सिद्रा ने दांतता उसके शक को दूर करने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता ईशा से मिलने के बाद मुझे ऐसा ज़रूर लगने लगा है कि मुझे ऐसी ही बहुओं की ज़रूरत है। लाज की रगों में खून करंट बनकर दौड़ने लगा था। मारू घर आई थी। मुमताज़ उसे देखकर वालाहाना अंदाज में उसे चिमट गई। उसकी पेशानी पे ढेरों प्यार किया और उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, तुम ठीक तो हो मारू? वो बेचैनी से पूछ रही थी। मारू को माँ का ये रूप इतना अच्छा लग रहा था कि दिल चाह रहा था उम्र बीत जाए और उसकी माँ यूं ही उसकी अहवाल पुरसी करती रहे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं खुश हूँ? नहीं, तुम खुश नहीं हो। मुमताज़ यकदम चिल्ला उठी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। आखिर क्या है उसमें जो तुम समझौता करने पर तुल गई हो? दर हकीकत हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा?
کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ ابراہیم کی عمر کتنی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ کیوں ہے؟ کیا آپ ان سب باتوں سے بے خبر تھی؟ معروف ماں سے سوال و جواب پہ اتر آئے۔ مجھے صرف اس کی عمر کا پتہ تھا، صورت بھی میں نے اس کی دیکھی تھی، ہاں مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ ہے، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ماں ضد چوئی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اس وقت میں نے ہی سب سے پہلے حامی بھری تھی۔ ممتاز یکدم ڈھیلی پڑ گئے۔ میں اس وقت غصے میں تھی، شاید میں نے غصے میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، لیکن اب میں بہت پچھتا رہی ہوں معروف۔ ممتاز بیگم رونے لگے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے تیرے ساتھ دیکھ کر، وہ تیرے قابل نہیں ہے، اور تو نے بھی تو احتجاج نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، اور چپ چاپ میری رضا میں راضی ہو گئی۔ مجھے تیری خاموشی چین نہیں لینے دیتی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں تیری مجرم ہوں۔ تو مجھ سے کچھ کہتی کیوں نہیں؟ وہ اچانک پھر چلانے لگی، ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ معروف نے ترہم بھری نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اب جو کچھ ہو چکا ہے اسے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر چھوڑ دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں اس سے طلاق لینا ہوگی، ہر حال میں، ہر قیمت پہ، پھر چاہے تم اپنی مرضی سے شادی کر لینا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ ممتاز نے معروف کو جھنجھوڑ ڈالا۔ معروف ماں کے رویے پہ ذہنی طور پر سخت دباؤ میں آ گئی تھی۔ خدا کے واسطے خاموش ہو جائیے، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر ممتاز کو جھٹکا سا لگا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، ضرور تمہیں کوئی دکھ ہے، تم مجھ سے، اپنی ماں سے اپنا دکھ چھپا رہی ہو، ورنہ یہ آنسو کیا مطلب ان آنسوؤں کا؟ دیوانہ وار بولے جا رہی تھی۔ آپ عاذر اور مہتاب کو بلائیے، میں ان کے سامنے فیصلہ کروں گی۔ عاذر ابھی آ جائے گا، مہتاب کو میں فون کر دیتی ہوں، وہ بھی آ جاتی ہے۔ بس اب تم یہی رہو گی، اب تم وہاں نہیں جاؤ گی، میری پھول سی بچی ایک بوڑھے کی بیوی بن کر رہے، مجھے گوارا نہیں۔ وہ کہتے ہوئے مہتاب کو فون کرنے لگی۔ معروف گمسم سی بیٹھی تھی، اس کے دماغ پہ ماں کے الفاظ اور تھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ پھول سی بچی، بوڑھے کی بیوی، یہ اس کی ماں کیا کہہ رہی تھی؟ اس سے دماغ میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ ابراہیم کی والہانہ چاہت، ماں کی ابراہیم سے نفرت، اسے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ نہیں، میں ابراہیم کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گی، مجھے اس سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے واقعی اس سے محبت ہے، اور یہ محبت کب ہوئی میں نہیں جانتی، میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جب میں اس سے ملی تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میری ماں کا یہ غلط فیصلہ تھا، لیکن میں نے اس غلط فیصلے کو سچے دل سے قبول کر لیا۔ میں اسے طلاق ہرگز نہیں لوں گی۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ ماحول سے ایک دم غافل ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو سبھی اس کے ارد گرد تھے، مہتاب، عاذر، اس کی ماں نے، ڈاکٹر تیمور، حتیٰ کہ لاج بھی۔ اس نے بوجھل آنکھیں بامشکل کھولی، لیکن ابراہیم اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ممتاز پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ معروف نے دیکھا اس کی ماں نے اپنا رو رو کے برا حال کر رکھا تھا۔ وہ معروف کی پیشانی پر سے بال ہٹانے لگی۔ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں تیری مجرم ہوں۔ معروف نے کرب سے آنکھیں موند لی۔ کتنا اچھا ہوا کہ اس وقت ابراہیم نہیں ہے۔ مہتاب نے ماں کے کاندھے سے تھاما اور ایک طرف کو لے گئی۔ اب تم ٹھیک ہو معروف، تمہارا بلڈ پریشر کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا، باقی تم بالکل فٹ ہو، ڈاکٹر تیمور نے کہا۔ لاج بھی اسے تسلی دے رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے سب کچھ سنتی رہی۔ تبھی اچانک اس کے کانوں میں ابراہیم کی آواز آئی۔ کیا ہوا معروف آپ کو؟ معروف آنکھیں کھولیے۔ اس کی دھیمی اور بے چین آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ پلیز معروف آنکھیں کھولیے۔ اس کا گال تھپ تھپا رہا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کمزور لمحہ اس کے ہاتھ سے پھسلے، لیکن آنکھوں سے پھسلتے آنسو کو نہ روک سکی۔ اس کی آنکھوں کے کونوں سے گرم قطرے پھسلنے لگے اور تب ہی اس نے آنکھیں کھول دی۔ ابراہیم سامنے کھڑا تھا، اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ ابراہیم نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ میں لے لیا۔ ڈاکٹر تیمور بتا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، اگر طبیعت خراب تھی تو مجھے گھر پہ ہی بتا دیا ہوتا، میں ڈاکٹر کو گھر میں بلا لیتا، خود بھی تکلیف اٹھائی اور دوسروں کو بھی پریشان کیا۔ معروف اس کی فکر مندی پہ بدقت تمام مسکرائے۔ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ ذرا سا سہارا لے کر اٹھنے لگے۔ ابراہیم نے اسے شانوں سے تھام لیا اور واپس لٹا دیا۔ دوسرے ہاتھ میں ٹرپ کی سوئی لگی ہوئی ہے۔ وہ واپس لیٹ گئی۔ بہت بہادر بنتی ہو، رنگ دیکھو کیسا پیلا پڑا ہوا ہے۔ گھر چلو ذرا، تمہارے کھانے پینے پہ 2-4 بندوں کو معمور کرتا ہوں، تھوڑی دیر تک ڈرپ ختم ہو جائے گی، آپ انہیں اطمینان سے گھر لے جائیے گا۔ تیمور اندر آ کر بولا۔ کوئی زیادہ پریشانی والی بات تو نہیں ہے تیمور صاحب؟ نہیں، صرف بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا۔ وہ اسے لے کر گھر آ گئے۔ معروف کی خاموشی ہنوز قائم تھی۔ ابراہیم کی بے تحاشا توجہ اور چاہت پہ بس اوقات اس کی آنکھیں نم ہونے لگتی۔ اگر آپ کے فیملی میٹرز کچھ ایسے ہیں جنہیں آپ مجھ سے ڈسکس نہیں کر سکتی تو اپنی فیملی کے کسی ممبر سے ڈسکس کر لیجیے۔ آخر وجہ کیا ہے جو ایک دم ہی آپ کو چپ لگ گئی ہے؟ معروف نے اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ اب وہ مزید اس سے کچھ چھپا نہیں سکتی تھی۔ ابراہیم سب کچھ سن کر خاموش ہو گیا۔ آپ کچھ غلط نہیں سوچیے، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اگر آپ ایسا نہیں چاہتی تو پھر اس میں فکر مند ہونے والی کون سی بات ہے؟ ابراہیم کچھ مطمئن ہوا۔ بات ہے نا، معروف تڑپ کر بولی۔ امی اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بناتی جا رہی ہیں۔ اگر بدستور ان کی یہی کیفیت رہی تو وہ خود کو بہت پیچھے لے جائیں گی، اور میں اس سٹیج سے واپس آ جانا چاہا شاید اب ناممکن ہو۔ اوہ ویری سیڈ۔ ابراہیم اس کے قریب بیٹھ گئے۔ مگر یہ معاملہ آپ کی فیملی کے اور لوگوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، آپ اکیلے اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی۔
ہر ایک اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ ان کی ہٹ درمی ہر ایک کی کوششوں کو رائیگاں کر دیتی ہے۔ وہ کبھی بھی معاملات کو خوش اسلوبی سے نہیں سلجھاتی، جو بات منہ سے نکال دیتی ہیں اسے کر کے ہی چھوڑتی ہیں۔ ابراہیم پریشان نظر آنے لگا، مارو خود پریشان تھی۔ گھریلو معاملات میں اس کی دلچسپی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ فارغ وقت ملتا تو سدرا کے پاس بیٹھی رہتی، اس کا دل چاہتا تھا کہ سدرا سے بہت ساری باتیں کرے، وہ باتیں جو وہ کسی سے نہیں کر سکی تھی، مگر وہ یہ بھی تو نہیں جان پائی کہ سدرا کے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش ہے بھی یا نہیں۔ ادھر تیمور کی سرگرمیاں ہاسپٹل میں زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آج صبح جب وہ ہاسپٹل جانے کی تیاری کر رہا تھا تب وہ اس کے قریب آ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ کیوں، کیا تمہارے وکیل نے اجازت دے دی تمہیں بات کرنے کی؟ چائے کی نوٹ لگاتے ہوئے آئینے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے اور ممی کے معاملے پہ بات کرنی ہے۔ تیمور کے ہاتھ رک گئے۔ آپ کا رویہ ممی سے بہت کھنچا ہوا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو اورنگزیب کے جانے کے بعد ممی کو بہت وقت دینا چاہیے تھا۔ یہ میرا اور میری ماں کا معاملہ ہے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جل کر بولا۔ اور تم دے تو رہی ہو اپنی ساس کو وقت، میرا خیال ہے یہ تمہارے وکیل نے تمہیں مشورہ دیا ہوگا، مگر سن لو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ راج کا دل ایک دم اتھاہ گہرائیوں میں چلا گیا اور پھر ایک دم کسی غیبی طاقت نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ میرا شوہر ہے، جب میں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کے ساتھ رہنے کا عہد کر لیا ہے تو پھر میں آخری دم تک کوشش کروں گی۔ وہ آگے بڑھائی اور تیمور کے مقابل کھڑی ہوگی، پھر اس کے ٹائی لگاتے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ میرا وکیل اتنا ناسمجھ نہیں ہے، وہ مشورہ دے گا تو آپ کو پھندا لگانے کا دے گا، آپ میرے جال میں پھنس گئے تو میری ساری مشکلیں آسان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹائی میں گرا لگا دی۔ تیمور اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت وہ کسی لاڈ کرنے والی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حالات صحیح ہوتے تو وہ نہال ہی ہو جاتا۔ تیمور اتنے معمولی پھندوں میں پھنسنے والا نہیں ہے۔ اس کے لاج کے ہاتھ کے جھٹک دیے اور بیڈ پہ بیٹھ کر موزے پہننے لگا۔ اس کے سرد انداز پر لاج کا دل بھر آیا، پھر بھی وہ تمام ہمتیں جمع کر کے اس کے نزدیک آ گئے۔ ہمارے درمیان اتنا سب کچھ ہو گیا، کیا اب بھی آپ مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر سکتے ہیں؟ تیمور موزے پہن چکا تھا، کھڑا ہو گیا۔ اتنا سب کچھ صرف میں نے اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ جوتا پہن رہا تھا، راج کی نگاہیں اس کے جوتے پر ٹک گئی۔ اس کی حیثیت اس کے جوتے سے زیادہ نہیں تھی، اس کی آنکھوں سے پانی چھلک پڑا۔ آج اسے اپنی وقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ عدالت میں جانا آسان ہے لیکن بھگتنا مشکل۔ مجھ پہ کسی بھی قسم کا حرف آتا مجھے گوارا نہیں تھا لاج مظاہر۔ میں نے اپنی طرف سے اپنے سارے معاملے صاف رکھے ہیں۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور بال بنا رہا تھا، پھر اس نے برش ایک طرف پھینک دیا۔ مجھ تک پلٹ کر آنا تمہارے لیے آسان ہو سکتا ہے لیکن میرے لیے نہیں۔ اپنے وکیل سے ملو گی تو وہ تمہیں اور بھی بہت کچھ بتائے گا۔ تمہارے کزن کی درخواست ضمانت ہائی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ اس پہ اورنگزیب پہ حملے کا ایک کیس ثابت بھی ہو چکا ہے، اور اس کا باپ جس کے پاس پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے وہ میرے پیچھے پاگل کتے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ کسی دن اچانک میری لاش گھر آ جائے گی، تم بھی مطمئن ہو جانا اور میری ماں بھی مطمئن ہو جائے گی، جو صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے بدظن ہوتی جا رہی ہیں۔ لاج اس کے اندازوں اور اندیشوں پہ تڑپ اٹھی اور آنسو پوچھتے ہوئے اس کے سامنے آ گئی۔ میں اپنی جان پہ کھیل جاؤں گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تیمور نے تعجب سے لاج کی طرف دیکھا اور پھر طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی۔ ایسے ڈائلاگ فلموں میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ویسے مجھے تمہاری یہ ادا بہت اچھی لگی، کاش میں اس کے بدلے تم پہ نثار ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاج کی کمر میں بازو حمال کر کے اسے اپنے سے قریب تر کر لیا۔ لاج بجلی کی تیزی سے اس کے بازو سے نکل گئی۔ اس کے کانوں سے ابھی ان لفظوں کی بازگشت کہاں نکلی تھی، اتنا سب کچھ صرف میں نے اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے کیا، اس سے پہلے کہ مجھ پہ کوئی حرف آتا میں اپنا سارا معاملہ صاف رکھا ہے۔ تیمور کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ اسے لاج کے اس عمل سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لاج گمسم سی کھڑی تھی۔ اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے چاروں طرف ڈاکٹر تیمور ہنس رہا تھا۔ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن ایسا ہی ہوگا اور وہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ معروف بے تحاشر ہو رہی تھی۔ ابراہیم اس سے بہت دیر سے چپ کرا رہا تھا، سنبھال رہا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ خود کو اذیت دوا نہ لے کر، کھانا نہ کھا کر پہنچاتی تھی، جسمانی تکلیف تو کبھی نہیں پہنچاتی۔ ایسا تو پہلی بار ہوا ہے۔ اب تک نہ جانے ان کا کتنا خون ضائع ہو گیا ہوگا جو انہیں خون کی ضرورت پیش آئی۔ وہ ابھی بھی ہوش میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کلائی کی رگ بڑی بے رحمی سے کاٹی ہے۔ معروف سنبھال نہیں پا رہی تھی خود کو۔ تم خود کو سنبھالو معروف، میں تمہیں ان کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انہیں شام تک ہوش آ جائے گا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ آج ثابت ہو گیا کہ میری ماں کو مجھ سے واقعی محبت تھی، تبھی انہوں نے خود کو مجرم سمجھتے ہوئے سزا پہنچائی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ ابراہیم نے اپنا سر تھام لیا۔ یا خدا، میں کہاں پھنس گیا ہوں؟ کیسا ماما ہے، کبھی ماں خود کو مجرم سمجھتی، کبھی بیٹی خود کو مجرم سمجھنے لگتی ہے۔ آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ معروف نے سر اٹھایا اور ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اسے ابراہیم سے بھی ہمدردی تھی اور ماں سے بھی۔ نہ میں اپنی ماں کو چھوڑ سکتی ہوں، نہ آپ کو۔ آخر میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تم کہیں بھی نہ جاؤ اور یہیں بیٹھی رہو، وہ سختی سے بولا۔ میں نے عاذر کو بلایا، وہ ابھی تمہارا برین واش کر دیتا ہے۔
मेरे ब्रेन को क्या हुआ है जो हाजिर वॉश करेगा? उसने इब्राहिम की तरफ ना समझने वाले अंदाज में देखा। आज इब्राहिम का रवैया कितना बदला हुआ लग रहा था। फिर मेरे ब्रेन को कुछ हुआ होगा, मेरा ब्रेन वॉश कर देगा वो, इब्राहिम तल्खी से बोला। आप मुझसे बदगुमान मत होइए, जैसा अम्मी चाहती हैं वैसा नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त तो चाहिए कि अपनी माँ को मुतमईन कर सकूँ। अल्लाह के वास्ते मारूफ, इब्राहिम ने जिद चोकर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसके साथ ही उसने अपनी नफीस गोल्डन सी ऐनक उतारकर फेंक दी और अपने हाथ में पकड़ी छड़ी को ज़ोर से ज़मीन पे दे मारा। इसी की वजह से मैं तुम्हारी माँ को नापसंद हूँ ना, लो ये मैंने फेंक दी और देखो मैं चल सकता हूँ। है मेरी चाल में कोई लड़खड़ाहट? और ये बाल मैंने रंगे हुए हैं, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ की वजह से बूढ़ा बनना पड़ा। अब तो कोई एतराज़ नहीं होगा तुम्हारी माँ को मुझसे। मारूफ फटी फटी आंखों से इब्राहिम की तरफ देख रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें तहीर से फैली हुई थी। जुनैद का और इब्राहिम का चेहरा आपस में गड़बड़ हो रहा था। जुनैद के बाल ब्राउन थे और ज़रा बड़े हुए थे। उसका खिलता हुआ रंग था, इसकी आंखों का रंग भी कदरे ब्राउन था। उसकी मूंछें ज़रूर थी लेकिन दाढ़ी नहीं थी, ना ही वो कल में रखता था, स्मार्ट था। जबकि इब्राहिम के बाल काले और सफ़ेद थे और छोटे भी। उसकी आंखें मगर सुरमई रंग, कदरे सांवला, फ्रेंच दाढ़ी, मूंछ और फर भी माइल जिस्म था। फिर मारूफ की पहली आंखें उसके कदमों पर टिक गई। उसने कुछ जुनैद को भी दिलचस्पी से देखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये कौन सी हकीकत उस पर आश्कार हुई थी? ये इब्राहिम नकवी नहीं, जुनैद ही था। उसका पूरा नाम जुनैद इब्राहिम नकवी था, जिस पर उसने निकाह के वक्त तवज्जो नहीं दी थी। उसने फटी फटी निगाहों से एक बार फिर उसके चेहरे को देखा। वो अपनी आंखों में से ग्रे लेंस हटा चुका था, वहीं ब्राउन आंखें, उसकी आंखें हैरत से फट गई। जुनैद, उसके साथ ही वो चकराए। जुनैद आगे बढ़ा और जुनैद के बाजुओं में झूल गई। जुनैद ने उसे थाम लिया। फ़ोन की तीसरी घंटी पे तैमूर ने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ लाज का वकील था। इसने पहले तस्दीक किया आया डॉक्टर तैमूर ही बात कर रहा है। अपना तारुफ कराया, इसके बाद अपना मुद्दा बयान किया। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तैमूर ने इस्तफार किया। हालांकि लाज उसे बता चुकी थी कि उसका वकील उससे मिलना चाहता है। जो कुछ वकील ने बताया सुनकर तैमूर को शदीद शौक लगा। उसकी पेशानी पे अनगिनत लकीरें खिंच गई। फिर आपने क्या मशवरा दिया अपने क्लाइंट को? वो शदीद तैश को जब्त करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं आधे घंटे तक आपके पास पहुँच रहा हूँ। और ठीक आधे घंटे के बाद डॉक्टर तैमूर जस्टिस सरदार के सिराज के चैम्बर में था। रस्मी बातचीत के बाद लाज के वकील ने केस की बात की। देखिए तैमूर साहब, मैंने आपका केस अच्छी तरह स्टडी किया। हालांकि मैं आपकी मिसेस का वकील हूँ, लेकिन मुझे आपसे हमदर्दी। आप ठीक ठाक समझदार आदमी हैं। समझ में नहीं आता कि आपके वकील ने आपको ये मशवरा क्यों दिया कि आप एक वक्त दो महाजों पे लड़ें, और जिसके गलत नताइज ये निकले कि आपकी मिसेस आपसे बददिल हो गई। उन्होंने पहले अपना वकील किया और दूसरी अदालत में खुला की दरख्वास्त भी देने का फ़ैसला कर लिया। जानते हैं लाज के इस अमल से आपके हरीफ वकील को कितनी तकवीत मिलेगी? वो इस चीज़ को इतना इशू बनाएंगे कि खामखा आपका वक्त भी बर्बाद होगा और केस भी अल्तवा में पड़ जाएगा। आप दोनों मियाँ बीवी का मुश्तरका जुर्म मुजरिम वकास अहमद है। आपको चाहिए था उस पर जब जुर्म साबित हो जाता और अदालत उसे सज़ा सुना देती, तब आप ये फ़ैसला करते कि आपने अपनी मिसेस को रखना है या छोड़ना है। तैमूर दांत पे दांत जमाए आलम ज़ब्त में बैठा था। हालांकि उसका खुद अपना यही इरादा था, लेकिन न जाने कैसे लाज को उसके इरादे की खबर हो गई और उसने सारा केस ही उल्टा कर दिया। एक बात और वाजे कर दूं, इस अमल से आपकी मिसेस बहुत आसानी से करप्ट ज़ाहिर हो रही हैं। एक अदालत में वो, माफ़ कीजिएगा, अपने साबका आशिक को सज़ा दिलवा रही हैं और दूसरी अदालत में अपने हालिया शौहर से तलाक ले रही हैं। आखिर एक औरत को किसी के साथ तो वफा करनी चाहिए। उनकी ये जल्दबाजी उन्हें नुकसान पहुँचाएगी। ये बात आपने अपने क्लाइंट को नहीं समझाई। वो कल्स कर बोला। एक वकील होने के नाते मैंने उन्हें ये बात समझा दी है, लेकिन न जाने उनकी क्या सोच है। बहरहाल वो जो कर रही हैं वो सही नहीं है। इस तरह उनकी वो और बदनामी होगी। अगर ऐसे लोगों को अपनी बदनामी का डर होता तो नौबत यहाँ तक की क्यों आती? आप समझदार इंसान हैं, उन्हें समझाइए। उन्होंने बहुत गलत रास्ता इख्तियार किया है। ठीक है ना, जो भी करेगी खुद भुगतेगी। मगर तैमूर साहब, पेचीदगियों का सामना आपको भी होगा। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जीत जाते हैं तो पहले इस तकून को तोड़ दीजिए। वकास के लिए इसके क्या इरादे हैं? वो वकास को सख्त तरीन सज़ा दिलवाना चाहती है। उसने अपना सारा केस मुझ पे वाजे किया कि वो वकास को फंसाना चाहता है। उसने कहा है कि वो उस चीज़ को गवाही अदालत में देगी कि तैमूर सरासर बेकसूर है, वकास ही मुजरिम है। वो आपके लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। जब वो मुझसे खुला लेना चाहती है तो फिर ये कुर्बानी कैसी? यही बात मैं समझ नहीं पाया। सराज अहमद ने हंसते हुए हाथ उठाए। तैमूर लब भींचे कुछ सोचता रहा। रात जब वो घर आया तो जहन उलझा हुआ था। शादी करके इंसान खुशियाँ हासिल करता है, मगर यहाँ तो बदतदरीज गम, फिक्र और परेशानियाँ, दूसरी कोई बात ही नहीं। खाना लगा दिया, आपको मम्मी बुला रही है। वो सोफे पे नीम दराज था। घूर कर लाज को देखा। लाज काम के, इधर आओ मेरे पास। साकित रही। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? वो घर आया। लाज बदिक्कत तमाम उसकी तरफ बढ़ी। जब तुम मुझसे अलहदगी इख्तियार करना चाहती हो तो फिर ये खिदमतें क्यों? वो भड़क कर बोला। जब तक मैं आपके घर में हूँ मुझ पे फ़र्ज़ है आपके घर की। ऐसी की तैसी, तैमूर ने उसकी बात काट कर कहा। जब तक मैं यहाँ हूँ
اپنی ذمہ داری نبھاؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ سبحان اللہ، اتنی فرما برداری اطاعت شار بیویاں اللہ سب کو دے، صرف مجھے ایک بد نصیب کو کیوں ملی؟ راج کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے آپ سے مفاہمت کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اسے میری مجبوری جانا، میں نے معافی مانگی تو آپ نے ڈھونگ سمجھا، میں محبت سے آپ کے قریب ہوئی تو آپ کو غیر حقیقی اور فلمی ڈائلاگ لگے، اس سے قبل آپ مجھے جوتے کی طرح اتار کر پھینک دیں، میں کیوں نہ خود علیحدگی اختیار کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیمور پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ رات میری اورنگزیب سے بات ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا تم نے اس کی سرجری ملتوی کروا دی ہے۔ ہاں، مگر کیوں؟ سدرا نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کی سرجری کی ڈیٹ آج کی تھی، میں نہیں چاہتا کہ آج اس کی سرجری ہو۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ اس لیے کہ آج میری بھی زندگی کا فیصلہ ہونا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی تمام دعائیں اس وقت صرف میرے لیے ہوں، دعا کیجیے گا آج کی پیشی حتمی ہو۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ پی کر اٹھ گیا۔ سدرا نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ نہ تو تم نے اسے معاف کیا اور نہ ہی کوئی سزا تجویز کی، نہ جانے تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ وہ اب دیدہ ہو رہی تھی۔ فکر نہ کیجیے، اس چیز کا فیصلہ بھی آج ہو ہی جائے گا۔ مجھے تمہاری فکر ہے تیمور، سدرا رو رہی تھی۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کوئی فکر نہیں، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا۔ سدرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم مرد ہو نا، انتقام لے سکتے ہو، میں عورت تھی اور شاید بے بس بھی، اس لیے انتقام نہیں لے سکی، اپنی عزت سنبھال کر ایک جانب کو ہو گئی۔ تیمور بے چین ہو کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے دل کو یقین ہے کہ یہاں نہیں تو وہاں قدرت آپ کا انتقام لے گی، اور آپ کے صبر کے صلے میں قدرت نے آپ کو فرما بردار اولاد سے نوازا ہے۔ کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ وہ ماں کی دلجوئی بڑی نرمی اور محبت سے کر رہا تھا۔ سدرا نے تیمور کی طرف دیکھا۔ تم میری فرما بردار اولاد ہو تو پھر میرا کہا مانو گے؟ کیوں نہیں؟ تیمور نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ 2 گھنٹے کی طویل بحث کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وقاص احمد کی تمام ضمانتی درخواستیں مسترد کر دی جائیں۔ کمرہ عدالت میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہونے لگی۔ آرڈر آرڈر آرڈر، ماحول میں یکدم سکوت چھا گیا۔ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وقاص احمد ولد رئیس احمد ہی اصل مجرم ہے، وہ نہ صرف ڈاکٹر تیمور کا مجرم ہے بلکہ لاج مظاہر کا بھی مجرم ہے، جو کہ فی الحال لاج تیمور ہے۔ وقاص رئیس احمد نے نہ صرف لاج کو غلط روش اختیار کرنے پر اکسایا بلکہ ڈاکٹر تیمور کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی گاڑی میں بم بلاسٹ کیا، جس میں اس وقت ان کے بھائی اورنگزیب موجود تھے، جو شدید زخمی ہو گئے، جبکہ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وقاص چلا اٹھا، یہ سب جھوٹ ہے، گاڑی میں اس وقت صرف ایک ہی شخص تھا۔ آرڈر آرڈر آرڈر، جج نے تنبیہ کی۔ سنگین دہشت گردی اور اقدام قتل کے جرم میں اور تعزیرات پاکستان دفعہ 302 کے تحت عدالت وقاص احمد ولد رئیس احمد کو 14 سال عمر قید بامشقت کی سزا سناتی ہے، اور وقاص کے والد رئیس احمد کو تاوان مانگنے کے جرم میں دفعہ 365 کے تحت 7 سال قید، 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے، اور عدالت حکم جاری کرتی ہے کہ رئیس احمد کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے، اور جب تک رئیس احمد گرفتار نہیں ہو جاتا ڈاکٹر تیمور کی درخواست پہ انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ تیمور کا چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی، جبکہ لاج سناٹے میں تھی۔ اسے تیمور سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے وقاص کو اس جرم کی سزا دلوائی تھی جو جرم اس سے سرزد ہی نہیں ہوا تھا۔ اسے اب اپنی ذات خطرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ کیسا لگا تمہیں عدالت کا فیصلہ؟ وہ اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا بولتی، اس کی تو اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو، یہی کہ جو سزا اس نے کیا ہی نہیں، میں نے اسے اس کی سزا دلوائی۔ اس نے متوش نگاہوں سے تیمور کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری ساری ہمدردیاں اس وقت وقاص کے ساتھ ہوں گی۔ لاج کی روح زخم ہو گئی۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی، تیمور سلگتے لہجے میں بولا، اس حملے میں اگر اورنگزیب کو کچھ ہو جاتا تو اس کا ہرجانہ کوئی ادا کرتا؟ کیا کسی کی سزائے موت کے بعد بھی اورنگزیب واپس آ سکتا تھا؟ پر ایسا ہوا تو نہیں تھا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تیمور کے چہرے پہ ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہونے کو اور کیا رہ گیا باقی؟ میرے ارمانوں کا پل پل خون ہوا، میری عزت کا جنازہ نکلا، میری ماں نے دن رات کی اذیت سہی، میری بھائی کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ لاج خاموش تھی۔ ظاہر ہے وہ کیا جواب دیتی، مجرم تو وہ بھی تھی۔ میرے اصول میں شامل تو نہیں کہ اپنے دشمن کو زندہ چھوڑ دوں، پھر بھی خوف خدا کے تحت میں نے اسے پھانسی دلوانے کی کوشش نہیں کی، صرف 14 سال کی سزا ہی دلوائی ہے۔ مانتا ہوں 14 سال عمر کا ایک حصہ ہوتے ہیں، لیکن میں مجبور تھا، میں اپنی باقی ماندہ زندگی عدالتوں میں نہیں کاٹ سکتا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر تیمور انتقام کے لیے اس حد تک جا سکتا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ اس کے لیے کیا سزا تجویز ہوگی۔ اتنے میں گھر آ گیا۔ تیمور پرجوش انداز میں گاڑی سے نکل کر اندر چلا گیا۔ وہ بھی مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ بہت دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، پھر اس نے وقت دیکھا۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ وضو کر کے اس نے خشوع خضوع سے نماز ادا کی۔ انسان روئے تو صرف اپنے رب کے سامنے، کیونکہ ہمارا پروردگار ہی ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے۔ بے جان کے الفاظ ارد گرد گونج رہے تھے۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لفظوں کے بجائے اشک اتیلیوں پہ گرنے لگے۔
یا اللہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا اسے معاف کر دے اور میری نادانیوں کی پردہ پوشی کر اور میری عزت رکھ لے، میری مدد فرما۔ تادیر وہ ندامت کے آنسو بہاتی رہی۔ پھر اس نے جائے نماز طے کی، پھر اٹھ کر اپنی وارڈروب کھول لی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ اسے یقین تھا تیمور آئے گا اور اسے دھتکار کر نکال دے گا، اس سے قبل وہ مجھے دھکا دے کر نکالے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ تیمور کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ماں کے ساتھ کھانا کھا کر آیا تھا، ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا۔ لاج کو کپڑے بیگ میں ٹھونستے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ تم کہاں فرار ہونے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ ڈپٹ کر بولا۔ لاج کے ہاتھ تھم گئے۔ میں اپنی سزا سننے کی منتظر تھی، لیکن آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں سنائی، تو میں نے سوچا میرے لیے بھی کوئی عدالت ہی لگے گی اور وہی میرا فیصلہ ہوگا، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہیں اتنی آسانی سے فرار ہونے کا موقع دیا جا گیا؟ اور عدالت کیسی؟ صرف میری عدالت ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کا انداز خاصا روکھا تھا۔ اس نے ایک پرچہ لاج کی طرف بڑھایا۔ لاج کی دل کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ یہ مجھے طلاق دے کر نکالے گا، میں یہ طلاق کا پرچہ کہاں لے کر جاؤں؟ میری نادانیاں اور حماقتوں نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے؟ ذلت، رسوائی اور درد دل۔ یہ پکڑو۔ لاج اتنی خوفزدہ تھی کہ اس سے ہاتھ نہیں بڑھایا گیا۔ تیمور نے وہ پرچہ کھول کر اس کے سامنے کر دیا۔ یہ خلا کی وہ درخواست تھی جو وہ عدالت میں دینا چاہتی تھی۔ اس کے بعد تیمور نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لاج نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میری عدالت میں تمہاری سزا بھی عمر قید سے کم نہیں ہے۔ عمر قید، اور وہ بھی بامشقت۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ لاج کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ بے ساختہ اس کی نظریں جھک گئی۔ تیمور نے اسے باہوں سے قریب کر لیا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے سسک رہی تھی۔ تیمور نے اس کے جڑے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے آواز سسکتی رہی۔ بہت سے لمحے ایسے گزر گئے۔ میں اتنا فراق دل نہیں تھا لاج، یہ سب ممی کی مہربانی ہے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔ آج ممی نے جو کچھ مجھ سے کہا، میں خود بھی ابھی تک اس پہ حیران ہوں اور مخمصے میں ہوں۔ ممی نے مجھ سے کہا، جب کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے اور دکھ دیتا ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس سے بدلہ لیں۔ کوئی تو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور کچھ کمزور ہوتے ہیں، اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے اور تب ہم اپنے مجرم کو معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کا ایک تہائی حصہ انتقام اور غصے کی آگ میں جلنے کے بعد بہتر نہیں کہ تم آج ہی اسے معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً اس کا بہتر صلہ دے گا۔ تیمور نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور سپاٹ لہجے میں بولا، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دل میں تمہارے لیے جگہ پیدا کر سکوں گا یا نہیں، اس کا فیصلہ وقت اور تمہارے رویے کریں گے۔ لاج کا منہ اتر گیا، وہ چپ رہ گئی۔ تیمور نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو نرمی سے بولا، کچھ بولو گی نہیں؟ ممی بہت اچھی ہے، میں تاعمر ان کی احسان مند رہوں گی، ان کی محبت کی دل سے قدر کروں گی۔ اور میری؟ تیمور خفیف سا مسکرایا۔ مجھے آپ سے خوف آنے لگا، آپ سے دشمنی اچھی نہیں، دوستی ہی بہتر ہے۔ اچھا، وہ لطف لے کر ہنسا۔ تو پھر تم نے دوستی کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے کوشش کی تھی، لیکن آپ نے خیر مقدم نہیں کیا تھا۔ وہ دوستی نہیں تھی، محض مکھن لگایا جا رہا ہے۔ میں نے سچائی اور صدقے دل سے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اچھا سنو، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ مسکرایا۔ لاج نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا بہنوئی یعنی معروف کا شوہر اپنی ساس کے خوف سے ایک دم ہی جوان اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ کو کب پتہ چلا؟ وہ ہنس پڑی۔ کیا مطلب؟ تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں، میں اور عاذر بھائی اس ڈرامے میں شامل تھے، یہ خبر آپ سب کے لیے نہیں ہوگی۔ اب حیران ہونے کی باری تیمور کی تھی۔ جنید صوبیہ کا بھائی ہی تو ہے۔ اچھا، تیمور کو مزید شوق لگا۔ پھر لاج نے مختصراً ساری کہانی سنا دی۔ جہاں یہ ڈرامہ سٹیج ہو رہا تھا وہ جنید کی چھوٹی بہن سعدیہ کی دوست فروا کا گھر تھا۔ تم نے مجھے ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ آپ کے اور میرے تعلقات ایسے نہیں تھے کہ میں آپ سے یہ سب ڈسکس کر سکتی، اور آپ کے لیے اطلاع یہ بھی ہے، بہت بہادر معروف جب سے حقیقت سے آشنا ہوئی گمسم سی ہو کر رہ گئی ہے۔ امی یہ بات جان چکی ہے اور ان تک یہ حقیقت عاذر بھائی نے پہنچائی ہے۔ وہ تو بہت خوش ہوئی ہوں گی اپنے جوان اور خوبصورت داماد کو دیکھ کر۔ تیمور نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں، فی الحال ادھر بھی خاموشی ہے۔ اس کا مطلب جنید کو نئے معاذ کی تیاری کر لینا چاہیے۔ اس کی ہمدردیاں جنید کے ساتھ تھی۔ آپ پر یہ راز کیسے کھلا؟ بندہ بنفس نفیس میرے پاس آیا تھا اپنے فزیکل فٹنس کے لیے، بقول اس کے اپنا گیٹ اپ بدلنے کے لیے اسے میڈیسن کا سہارا لینا پڑا، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ بڑھا اور وہ بالکل ہی مختلف نظر آنے لگا۔ لیکن اب وہ اپنی جون میں آنا چاہتا ہے واپس، اور جلد از جلد سمارٹ ہونا چاہتا ہے۔ وہ مشورہ لینے آیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے کیا مشورہ دیا؟ جو میڈیسن محترم نے استعمال کی ہے ان سے تو ابھی وہ مزید موٹے ہوں گے، چند ماہ بعد جا کر خود ہی ان ادویات کا اثر رفتہ رفتہ زائل ہو جائے گا، تب کہیں جا کر اپنے جون میں آئیں گے۔ میں نے تو یہی مشورہ دیا کہ فی الحال ڈائٹ اور ایکسرسائز کا سہارا نہ ہی لے تو بہتر ہے، میڈیسن کا اثر اپنے وقت پہ ہی زائل ہوگا۔ لاج ہنسنے لگی۔ عاشق کو تو ایسا اپنی فٹنس کی ہی قربانی دے دی، اور ہم نے
کیا کیا قربانیاں نہ دی، پھر بھی ہمارا نام نہ عاشقوں میں آیا نہ چاہنے والوں میں۔ وہ غمگین لہجے میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ لاج ایک دم چپ ہو گئی۔ کچھ توقف کے بعد لاج تمام فاصلے مٹاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر آہستگی سے بولی، آپ عاشق نہیں دیوتا ہیں، اور میں ہمیشہ اس دیوتا کے قدموں میں رہوں گی۔ لاج کا اقرار تیمور کے تن من پہ ٹھنڈی فوار بن کر برسا تھا اور اس کی ساری تھکن، ساری کثافتیں زائل ہو گئی۔ تو یہ تھی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے اس ناول کو انجوائے کیا ہوگا۔ میں اس کو دوسری بار پڑھ رہی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس ناول کو بہت زیادہ انجوائے کیا۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ ناول اور بہت مزہ آیا مجھے یہ ناول پڑھ کر۔ آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک بتائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ لوگوں نے کتنا انجوائے کیا تھرو آؤٹ اس جرنی کو۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ آئی تھنک سو میں 1-2 دن ناول نہ دے پاؤں، اگر دیے بھی تو شارٹ ناول ہوں گے، مطلب ایک ہی ایپیسوڈ کا ہوگا، مطلب 1 ہی گھنٹے کا ناول ہوگا ایک ہی دن میں، کیونکہ میرا پیپر ہے سنڈے کو، مجھے تھوڑا سا سیریس ہونا ہے تو اس لیے میں کروں گی، اور ہو سکتا ہے باڈی گارڈ بھی میں نہ دے پاؤں، اگر دیا بھی تو شارٹ سا دے دوں گی بس، کیونکہ ویڈیو پھر دینی پڑتی ہے نا، اچھا نہیں ہوتا پھر، تو اسی لیے پھر میں یہی کوشش کروں گی کہ کچھ نہ کچھ دے دوں۔ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔